میرے پاس مسائل پتہ ہے کیا آ رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہمیں پبلک سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتے جو ڈاکٹروں کے پاس دواؤں کے سیمپل لے کے جاتے ہیں. کمپنیاں جب بھی دوا کوئی ایجاد کرتی ہے نا, میڈیکل ریپ, وہ جاتے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر لیتے ہی نہیں اس دوا کو جب تک ان کو رشوت نہ دی جائے, کم بختوں کو. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہ دوا سستی بھی ہے, پیشنٹ کے لیے اچھی بھی ہے. 99.9%. اتنی دھاندلی مولویوں میں نہیں ہے میرے بھائی. ہوتے ہیں 2 نمبر مولوی بھی بہت ہیں, کم نہیں ہیں, بہت ہیں, اتنے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں ہول سیل کے حساب سے بہت اچھے اچھے مولانا بھی ملے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کے حال دیکھو یار, 1% ہے جو نہیں کرتے یہ کام, ورنہ 99% بھائی کیا ہمیں کیا دے رہے ہو جو ہم تمہاری دوا مریض کو لکھ کے دیں. یہ تو خالص رشوت ہے. مریض آپ کے پاس آیا ہے, وہ پیسے دے رہا ہے, جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہترین دوا, اس کے باپ کو تو خود جانا چاہیے کمپنیوں کی تحقیق کے لیے کہ کون سی دوا مارکیٹ میں اچھی چل رہی ہے. آپ میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب میں آپ کو پیسے دوں گا, آپ مجھے نزلے کی اچھی دوا تلاش کر کے دیں, تو میں خود گوگل پہ سرچ کروں گا, جاؤں گا دائیں بائیں. یہ تو ڈاکٹر کی خود ذمہ داری ہے. تو سارا دھندا چل رہا ہے بہترین طریقے سے, اور کہہ رہے ہیں یہ علماء انبیاء کے کیا ہیں وارث. تو پہلی بات یہ کہ دین کا علم, دین کا جو علم ہے, اس میں جو شخص یہ علم حاصل کرے گا تو وہ انبیاء کا وارث ہوگا. دنیا کے علم کی اپنی فضیلت, وہ اس کے انکار نہیں ہے, لیکن علماء کی جو انبیاء کی جو وراثت حاصل ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ دین کے علم سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہے نہیں, کیونکہ آپ آخرت کو مانتے نہیں ہو. اگر آپ آخرت کا انکار کر دو انگریزوں کی طرح تو پھر تو نہ نماز کی کوئی ویلیو, نہ زکوٰۃ کی کوئی ویلیو, نہ تہجد کی کوئی حیثیت. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ روزے کی کوئی ویلیو, کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی. پھر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نماز پڑھنے سے انسان ریلیکس ہوتا ہے, تو کافر کہے گا اور بہت ساری چیزیں آسان جس سے ریلیکس ہو جائے. جیسے چائے کے فضائل میں نا ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں اینٹی آکسیڈنٹ اور اس ٹائپ کے ٹوپی ڈرامے چائے کے فضائل میں لا رہے ہوتے ہیں. چائے میں بھی پیتا ہوں, مگر میں اللہ کا شکر ہے چائے کے فضائل سے متاثر نہیں ہوں. میں میڈیا سے میں متاثر نہیں ہوتا کہ چائے اور کافی کے فضائل پہ ڈاکٹر کلپ بنا کے ڈال رہا ہو اور میں اس سے انسپائر ہو جاؤں. یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے. کیفین ہے, کیفین بیسیکلی کر کیا رہی ہے؟ آرٹیفیشلی آپ کو ایکٹیو کر رہی ہے, نیچرلی ایکٹیو نہیں کر رہی آپ کو. اس کیفین سے اوپر جائیں تو نیکوٹین آتی ہے, تمباکو آ جاتا ہے. جو تمباکو کے عادی ہیں تمباکو کھائیں گے ایک دم کیا ہو جائیں گے؟ ایکٹیو. تو یہ کوئی دماغ کو ایکٹیو نہیں کیا اس نے, یہ نشہ ہے بھائی ایک طرح سے. پھر جو اوپر اس سے اوپر کی چیز پہ جائیں گے, یہ چرس, ہیروئن اور یہ سارے, یہ ان کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ چائے ان سب کا بچہ ہے. کم درجے کا نقصان ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کے بھائی صاحب, ایک صاحب نے کہا صبح 1 کپ کافی پئیں تو سارا دن انسان فریش رہتا ہے. مانتا ہوں میں, لیکن وہ رہتے ہیں جن کو کافی کی عادت ہے, جن کو نہیں ہے وہ ویسے ہی فریش رہتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب آپ نے کافی پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تو جس دن نہیں ملی نا اس دن دوسرے کا دماغ بھی خراب کرو گے آپ. اس لیے انبیاء کی جو زندگیاں ہیں وہ سب سے زیادہ نیچر اور فطرت کے قریب ہوتی ہیں. ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو چائے پی لو, میں بھی پیتا ہوں, اس لیے میں روک نہیں سکتا آپ کو. کیوں پیتا ہوں؟ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. کیونکہ چائے نہیں پیو تو پھر لوگ لسی پلاتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا کیا پلا رہے ہوتے ہیں. تو چلو تھوڑا بہت نقصان دہ چیز بھی پی لو, فائدے وائدے کچھ نہیں ہے. باقی اس کے جو چند فائدے ہیں وہ دوسری چیزوں میں بھی ہیں کچھ فائدے ہیں, وہ ایسی چیزوں میں بھی مل جائیں گے جس میں کیفین نہیں ہے, تو وہاں سے لے لو وہ فائدے. 20 اللہ کی ایسی اتنی غذائیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو چائے کے اندر اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ ان غذاؤں سے آپ کو مل جائے. تو اس لیے فضائل نہیں سنایا کریں ان چیزوں کے. عادت پڑتی ہے, لت پڑتی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں, خاندانی چائے نہیں ملتی, کھوپڑی کام نہیں کرتی ہماری. کبھی صحابہ کا سنا کہ وہ باہر ملکوں میں تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے گئے, چائے نہ ملی تو فتح ہی نہ کر سکے. محمد بن قاسم, اگر چائے ہوتی نا اس زمانے میں کافی, محمد بن قاسم جب سندھ پہنچتا چائے نہیں ملتی وہیں سے واپس ہو جاتا, بولتا کھوپڑی کام ڈھیلے ہوتے. کافی پیتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ اور یہ اور ٹروپی ڈراما لگایا ہوا ہے ڈاکٹروں نے.
कंपनियों की खूब समझ लो बेहतरीन पब्लिसिटी का जरिया है ये चीजें। याद रखो यूट्यूब पे डॉक्टरों को भी धोखा होता है। डॉक्टर बाज दफा रिसर्च हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं, वो रिसर्च साइंसदानों ही की होती है, डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा होता। जल्दी बात को समेट रहा हूं कि मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन उस रिसर्च के पीछे उस साइंटिस्ट ने पैसे खाए हुए होते हैं कंपनियों को प्रोमोट करने के लिए। क्या आप समझ रहे हो कि अंग्रेज दूध के धुले हुए हैं, वो 2 नंबरियां नहीं करेंगे? ये जो डार्विन का नजरिया पेश किया गया था ना, इसमें एक दफा हमने एक वर्कशॉप की थी, उसमें बड़े रेफरेंसेस के साथ उन्होंने बताया कि इसमें साइंसदानों ने कितनी धांधलियां की। इसमें भी बाकायदा मुनाजरे हुए इनके, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठे जो ढांचे होते हैं वो निकाले गए, इधर का ढांचा जोड़ के उधर के ढांचा जोड़ के एक इंसान बनाया गया जो बंदर और इंसान के बीच का नजर आ रहा था, ठीक है ना। तो ये जैसे साइंसदानों में, सियासतदानों में 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं, मौलानाओं में 2 नंबर भी होते हैं, 1 नंबर भी होते हैं, तो शहरों में 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी, बीवियों में 2 नंबर भी और 1 नंबर भी, इमामों में 2 नंबर भी और 1 नंबर भी। तो ये क्या साइंसदान ऐसा तबका है जिसमें सारे 1 नंबर होंगे? क्या शैतान साइंसदानों पे नहीं आ सकता क्या? या अल्लाह मियां ने शैतान को कहा है कि भाई तू हर एक को गुमराह करेगा सिवाय साइंसदानों के? जब शैतान ने कसम उठाई थी कि ए अल्लाह तू मुझे मोहलत दे क़यामत तक के लिए, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा, दाएं से बाएं से, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ से इंसानों पे अटैक करूंगा, तो अल्लाह ने मोहलत दी कि नहीं दी? क्या ख्याल है? अल्लाह ने मोहलत दे दी, हर तरह के इंसान पे तू अटैक कर सकता है। तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि अल्लाह ने कहा WHO के जो साइंटिस्ट होंगे उन पे अटैक करने की तुझे इजाजत, डॉक्टर्स पे अटैक करने की तुझे इजाजत नहीं, अमेरिका के जो साइंसदान है उन पे अटैक करने की तुझे इजाजत नहीं है। भाई 2 नंबर हर जगह होते हैं। तो इसलिए फितरत से कभी बगावत मत करो, फितरत से, नेचर से कभी बगावत मत करो। अंबिया की जो जिंदगी है वो नेचर के सबसे ज्यादा करीब। तो हमें नहीं मिलता किसी पैगंबर ने अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल किया हो कि एकदम, कभी सुना माज़अल्लाह किसी पैगंबर ने चाय पी फिर वही कॉफी ली? अंबिया की सीरत में हमें क्या मिलता है? गम है उसे दूर करने के लिए सबर, तवक्कुल, थकावट है तो नींद। हम असहाब कहफ का वाकया देखते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे तो लेट गए, आराम किया, उसी नींद के दौरान वो मछली निकल के पानी में चली गई। जब आंख खुली तो नाश्ते का कहा कि आतिना गदा अना लक़द लकीना मिन सफरिना हादा नसब, हम बहुत थक गए हैं भाई, हमारा खाना किधर है? उन्होंने कहा खाना तो हम जब जहाँ ठहरे थे ना पहले, यानी जहाँ ठहरे थे वहाँ मछली निकल के चली गई थी, उसके आगे चले गए। तो अंबिया में हमें मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे रात को, सहाबा आराम करते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया सुट्टा लगाए बगैर, समझ रहे हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया कड़क दूध पत्ती पिए बगैर, कॉफी बोलते क्यों नहीं, पिए बगैर। और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कॉफी के बगैर ही बड़ी बड़ी तहकीकात कर ली, जो थी नहीं उस वक्त। कहते हैं ये कॉफी भी मुसलमानों की इजाद है, ढंग की चीज इजाद करके चले जाते हैं, अच्छा होता। तो फायदे होंगे कुछ, लेकिन वो फायदे आपको दूसरी चीजों में भी मिल जाएंगे, तो वहां से ले लो वो फायदे। तो खैर पी लो, मैं मना नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं भी पी लेता हूँ तो इतने फजाइल, लेकिन मैं ये ना कहा करो इसके बड़े फजाइल हैं, इसके बड़े फजाइल कुछ भी नहीं है, छुट्टा लगाओ एंजॉय करो बस, और कुछ भी नहीं है। तो कंपनियों की मशहूरियों के लिए बहुत कुछ ऊट पटांग किया जाता है। हम एक वर्कशॉप करते थे, उन्होंने बाकायदा पुराने अखबारों की कटिंग रखी हुई है, तस्वीरें, जिसमें डॉक्टर लोग सिगरेट के फजाइल बयान कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से कितनी किस्म के इन्फेक्शन दूर होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन में फायदा पहुंचाती है। सबको सुट्टे पे लगा दिया, सब पी रहे हैं बैठ के, क्योंकि सिगरेट कंपनियों का फायदा था। एक दफा BBC में रिपोर्ट आई चाय की फजीलत पर, एक डॉक्टर ने कहा चाय ये करती है, चाय वो करती है। जब उस डॉक्टर की डेप्थ में जाके तहकीकात की गई, मैं नहीं कह रहा BBC ने जानकर ये काम किया होगा, BBC वालों का काम है साइंसदानों की रिपोर्टें लेके वो आपके साथ शेयर कर देना। तो जब उस पर तहकीकात की गई है, पता चला इस साइंटिस्ट पे केस हुआ है कि चाय कंपनियों से पैसे लेके उनके फजाइल बयान करता है ये।
تو مارکیٹ میں دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے, اس لیے سکون کی زندگی اسی کی ہوگی جو نیچر کے قریب ہوگا. انبیاء کی فطرت کیا ہے؟ کم کھانا اور سادہ غذائیں کھانا, محنت اور آرام کرنا. انبیاء گہری نیند لیتے تھے ہمیشہ. میں پہلے حیران ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ کے نا معمولی سے خراٹے بھی تھے. جب آپ آرام کرتے تھے تو معمولی سے خراٹے آتے تھے. اب خراٹے آنا بظاہر ایک عیب کی چیز سمجھا جاتا ہے, لیکن بھائی خراٹے آنا گہری نیند کی بھی علامت ہے. اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سوتے تھے لیکن نیند بہت گہری ہوتی تھی. آج دیکھ لو, چائے پی پی کے, کافیاں پی پی کے نیند کا کیا کر دیا ہے, بیڑا گرک, اینٹی آکسیڈنٹ اور ٹوپی ڈرامہ لگا کے. تو کیسے سو رہے ہوتے ہیں آج کل لوگ؟ ایسے سو رہے ہوتے ہیں, آپ اس سے پوچھو سو رہے ہو, وہ کہتے ہیں ہاں سو رہا ہوں میں. یہ نیند ہے آج کل. میں تو 20 دفعہ صرف بچوں کو دیکھا ہے گھوڑے بیچ کے سوتے ہوئے. کسی کو بھی سوتے ہوئے آدمی کے پاس آپ جائیں, ابے سو رہا ہے کیا؟ ہاں میں سو رہا ہوں. یہ سو کہاں رہا ہے بھائی؟ یہ نیند ہوتی ہے آج کل. اس کو نیند تھوڑی بولتے ہیں. نیند وہ ہوتی ہے جو گھوڑے بیچ کے ہو, پتہ ہی نہ چلے گیا کہاں پر, شدید تھکاوٹ کے بعد ہو, چند گھنٹے کی نیند یہ بہت زیادہ فریش کر دیتی, جوان کر دیتی ہے انسان کو یہ نیند. وہ نیند آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. اس میں ایک بہت بڑا دخل ان چیزوں کا بھی ہے جو ہم نے, اور یہ تو ہم حل کی بات کر رہے ہیں چائے کا. آج یونیورسٹیوں میں جاؤ, آئس کے فضائل بیان, وہ جو فلاں سائنٹسٹ تھا نا جس نے اتنی محنت کی تھی وہ آئس پیتا تھا. بھائی آئس کے بغیر آپ 24 گھنٹے 48 گھنٹے جاگ نہیں سکتے. آپ اسٹرگل کرو, محنت کرو. اس کے بھائی ایسی محنت کا تجھے کیا فائدہ؟ اتنی خطرناک چیز ہے, تجھے قبر کے گڑھے میں اتار دے گی. یہ سگریٹ پینے والا بھی یہی دلیل دے کے سگریٹ پیتا ہے, ایکچولی میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں. اور چرس پینے والا بھی یہی. چرس تو ایسی چیز ہے, کل کسی نے مجھے بتایا, چرسیوں سے ان کا کوئی سلام دعا ہوگی, کہتے ہیں مفتی صاحب چرس تو اب کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے, کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو آپ؟ یعنی وہ ان کا کہنا تھا یہ تو سب پیتے ہیں. کہہ رہے ہیں صاحب چرس تو کچھ بھی نہیں ہے, سب پیتے ہیں چرس. تو کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ اچھا کمال کی بات ہے ڈاکٹر لوگ بھی نشے کر رہے ہیں, زیادہ نشے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر لوگ بھی. کہتے ہیں اسٹریس ہے. یار تمہاری عقل ماری گئی ہے, تم اسٹریس ختم کرنے کے لیے وہ چیز کر رہے ہو جو اسٹریس بڑھائے گی تمہاری. جب تمہیں یہ نہیں ملے گی تو اسٹریس کم ہوگی, بڑھے گی اور بڑھے گی. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں اسلام دے کے نا ہمارے پاس سے یہ آپشن ہی ختم کر دیا کہ شراب پی کے دماغ کو ریلیکس کرنا ہے, چرس پینی ہے, ہیروئن پینی ہے, اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا. ہمارے پاس آپشن. اب میرے پاس اگر کوئی شخص فضائل سنائے, مفتی صاحب آپ نے اتنی شادیاں کر لی, ٹینشن تو ہوتی ہوگی نا آپ کو بھی, اور کبھی گھر میں جھگڑا ہے, 2 ڈھکن پی لیا کرو. بوتل کا نہیں کہہ رہا, کس کا کہہ رہا ہوں, 2 ڈھکن. دیکھنا دماغ ریلیکس ہو جائے گا. دیکھو جب دماغ ریلیکس ہوگا تو پھر آپ جب خود اسٹریس نہیں ہوگی تو دوسرے کو بھی آپ اسٹریس نہیں دو گے, اس سے غم بھول جاؤ گے وغیرہ وغیرہ. میں متاثر ہو سکتا ہوں, انسان ہے بھائی. توبہ کر لینا بعد میں, 2-4 ڈھکن سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انگریز سب پی کے چاند پہ پہنچ گئے اور ہم لوگ بغیر پیے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ چاند پہ چھٹے لگا کے پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ. تو دلائل دے گا نا, دلائل دے گا. انسان متاثر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے ہمیں اسلام دے کے ہم پہ یہ احسان کر دیا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, پابندی. اب میرے سامنے کوئی شراب کے کروڑوں دلائل بیان کرے, میں کہوں بھائی اللہ کی طرف سے پابندی ہے تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اللہ کو سمجھا دے, اگر اللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے 3 طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں نا تو پریشان ہوتے ہیں, یار ہم سے یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی اب یہ سوچنے کا ہے ہی نہیں, لہذا جو غلطی ہوئی ہے اس پہ توبہ استغفار کرو, اور جو ریورس ہو ہی نہیں سکتی تو یہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت بھی ہے کہ وہ ٹاپک ختم کر دو, ورنہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کہ صحیح کیا کہ غلط کیا, واپس لاؤں کہ اللہ نے کیا کیا ہے نظام میں جو طلاق کا بنایا ہے نا کہ تیسری کے بعد رجوع کا حق ہی نہیں ہے بھائی, آپ کے اختیار ہی نہیں ہے, ختم, چلو بھائی. اس سے انسان سکون میں آ جاتا ہے. جیسے مر گیا نا کوئی, بھائی آپ کا کوئی جس سے آپ چاہتے تھے وہ مر جائے
تو جو 4 دن 6 دن رو گے اس کے بعد سکون آ جائے گا نا کہ یار وہ واپس آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ میاں نے بھی میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے نا کہ ایک دوسرے کو یاد کر کے روتے رہیں تو یہ ڈپریشن کے مریض بنیں گے. تو اللہ نے بھی 3 طلاق کا جو نظام رکھا ہے وہ یہ کہ ختم, بس واپسی کا آپشن کیا ہے, ختم, تاکہ اب کچھ اور کام کرو, ساری زندگی رونے دھونے میں نہیں لگاؤ. تو میں جب کوئی اول تو دینی نہیں چاہیے, ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن اگر ہو جائے نا تو پھر میں کہتا ہوں بھائی جو کام ہو گیا اب دماغ سے اس کو نکال دو, ختم. تو بہت ساری چیزوں میں نا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے آپشن رکھا ہی نہیں ہے, تاکہ ہم پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب شراب کا آپشن ہی نہیں ہے, زنا کا ہمارے پاس آپشن بولو ہے ہی نہیں. جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا, کچھ خواتین کے فون آتے تھے, ہم طلاق یافتہ ہیں, بیوہ ہیں, اسٹریس میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس, وہ نالائق زنا کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسٹریس میں ہیں, آپ میں ایک شہوت ہے, ایک حاجت ہے, کوئی شادی نہیں کر رہا تو آپ فزیکل ریلیشن کر لیں, اس سے آپ کی اسٹریس کیا ہو جائے گی, دور. اب جو دین کو نہیں مانتی وہ اس گند میں پڑ جاتی ہیں ڈاکٹروں کے مشورے پر, یا وہ سوچتی ہیں کہ شاید دور ہو جائے, حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی. جس ڈاکٹر نے یہ کہا ہے نا وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے. یہ شہوت ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا بڑھائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی, اور حلال میں تو اعتدال آٹومیٹیکلی رہتا ہے, حرام میں اعتدال رہتا ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ انگریزوں کے فضائل بیان کرتے ہیں, دیکھیں وہ اپنی بیوی سے وفا اور گرل فرینڈ سے وفا, بھائی وہ اتنی ٹھڑک کر چکے ہوتے ہیں نا, انگریز میں یہ ہمت نہیں ہے کہ 15 سال میں بالغ ہو اور 25 سال تک عورت کے بغیر گزارا کر لے, وہ لڑکی کے بغیر. یہاں کے نوجوان جن کی 30 سال میں شادی ہو رہی ہے, 15 سال عورت کے بغیر وہ گزارا کرتے ہیں. صبر, کیونکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا یہ کام, وہ صبر کر لیتے ہیں, ان کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا ان سے صبر نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو بیچارہ ایک ڈاکٹر نہیں جانتا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک نفسیاتی جو ایک سائیکولوجسٹ ہے, اس کا یوٹیوب پہ بیان تھا کہ جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو اسٹریس ہوتی ہے, وہ ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا وہ پورا خلاصہ یہ تھا کہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر فوکس کس کو کرتا ہے, جو سائیکیٹرسٹ ہوگا وہ اسی کو, اس کا تو ٹاپک ہی یہی ہے نا, ٹینشن. ٹینشن نہیں ہو سوسائٹی میں, کہہ رہے جب آپ دوسری کریں گے تو اس کو کیا ہوگی, ٹینشن, لہذا نہیں کرو. یہ ہے جب وحی کے علم کے بغیر انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے. تو میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو یہ نہیں پتا 2 چیزیں. نمبر 1, اگر وہ نہیں کرے گا تو دوسری عورت جس کو رشتہ نہیں مل رہا, یہ اس کی اسٹریس اور ٹینشن کو تو کوئی ٹینشن سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا حل رکھا ہوگا ان ڈاکٹر کے پاس. جب اس خاتون کا فون آئے گا, خاتون ان سے کہیں گی کہ میں اسٹریس میں ہوں, ٹینشن میں ہوں, مجھے کوئی انسان کا بچہ دوسری شادی کرنے والا نہیں مل رہا, کیونکہ جتنی دوسری شادی کرنے والے تھے ان کو نفسیاتی ڈاکٹر نے روک دیا ہے بھائی کہ اس سے آپ کی پہلی بیوی اسٹریس میں جائے گی, لہذا ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں. تو وہ زنا کا مشورہ دے گا, کیا خیال ہے, وہ کہے گا بھائی آپ پھر فزیکل ریلیشن قائم کرو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, فزیکل ریلیشن وہ کس سے قائم کرے گی, فرشتوں سے معاذ اللہ, یا پتھروں سے؟ اگر وہ اس کے لیے ایسے آلات یوز کرے گی جو بےہودگی جو دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگی, بالآخر اسے مرد کی طرف جانا پڑے گا. جب وہ مرد کی طرف جائے گی تو اس میں کنوارے بھی ہوں گے, شادی شدہ بھی ہوں گے. اگر وہ کنواروں سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے تو جب کنوارے کو فری پھوکٹ میں بیوی کا نان نفقہ اٹھائے بغیر فری پھوکٹ میں عورت مل گئی تو وہ شادی کرے گا. اس سے اور بہت ساری عورتوں کی اسٹریس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ ادھر توجہ, بڑھے گی نا, کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے ہی نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو گند میں منہ مارنے کے لیے لڑکیاں مل رہی ہیں نا لڑکوں کو, ان کی خواہش حرام طریقے سے پوری ہو رہی ہے. جیسے انگریز 50 سال میں شادی کر کے وفا کرتا ہے, 50 سال میں بڈھے ہو کے طبیعت سے شادی. الحمدللہ انگریز لوگ کیا کرتے ہیں, بہت اچھے کپل ان کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, کیوٹ سے. ہمارے یہاں کپل دیکھو یار, لونڈا اور لونڈیا اتنے بالکل ینگسٹر ہوتے ہیں, وہ نور آیا ہوا ہوتا ہے. انگریز ہوتے ہیں طبیعت سے ان کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی سلوٹیں ہو گئی ہیں کہ استری سے بھی اب وہ ختم نہیں ہوں گی. اس بڑھاپے میں وہ شادی کر رہے ہوتے ہیں.
پھر لبرل لوگ جو ان سے بڑے متاثر ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انگریز شادی کرتا نہیں ہے, کرتا ہے تو نباہ کرتا ہے. میں نے کہا بڈھے ہونے کے بعد نباہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہمارا 22 سال کا لونڈا اس عمر میں شادی کر کے بیوی سے وفا کرتا ہے. ایسے لونڈے انگریزوں کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہمارے لونڈوں کا کام ہے, اور پھر جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو اس سے بھی آگے ہیں. خیر, تو وہ جو سائیکیٹرسٹ ہے نا, جو کہہ رہا ہے کہ جی وہ اسٹریس دور کرنے کے لیے ایکچولی کیا کریں, کسی آدمی سے اپنی خواہش پوری کر لیں تاکہ آپ کی اسٹریس کیا ہو جائے, ختم. بھائی صاحب اس سے سوسائٹی میں اسٹریس ختم نہیں ہوگی, سارے اسٹریس کے مریض بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا ہوگا پھر جب لڑکوں کو فری پھوکٹ میں اس طرح سے لڑکیاں مل جائیں گی, عورتیں مل جائیں گی, تو وہ شادیوں میں تاخیر کریں گے. پھر کیا ہوگا, اس سے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کی اسٹریس اور زیادہ بڑھے گی, اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے میاں کو بھی اس طرف توجہ ہوگی کہ مارکیٹ میں فری پھوکٹ میں بھی خواہشات پوری کرنے کا سامان موجود ہے. اور نفسیاتی ڈاکٹر ہی یہ بات جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مردوں میں ڈیزائرز عورتوں سے زیادہ ہیں. تو وہ ادھر کو منہ مارے گا. اس سے کیا ہوگا, پہلی بیوی کی اسٹریس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گی پتہ نہیں. جب ایک دفعہ میاں پکڑا جائے نا کسی عورت میں, تو پھر عورت کو یہ ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مار رہا ہے یہ. تو بالآخر گھوم پھر کے اس کی بھی اسٹریس میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ مرد نہیں کرے گا تو بھی اس کی اسٹریس بڑھے گی, کیونکہ اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو پوری سوسائٹی کو یہ ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے غلط مشورے دے کے, اور اس پہ خوش ہوں گے. ہم مولویوں کی باتیں نہیں, ہم ایکچولی ہم نے نفسیات کہاں سے پڑھی ہے, امریکہ جرمنی سے ہم پڑھ کر آئے ہیں, اور یہ مولانا انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوا ہمیں بتائے گا کہ کیسے جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بھائی ہم جاہل ہیں, لیکن ہم بات وہ کر رہے ہیں جو وحی کے علوم سے ثابت ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ کا علم نہیں ہے. ہماری اپنی نالج, ہماری اپنی ریسرچ ہوتی تو آپ کہتے یار یہ انڈا موڑ والا ہمیں کیا سکھائے گا. تو ہماری اپنی نہیں ہے بھائی, ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی. اس لیے زنا اللیگل ہے, اسٹریس دور کرنے کے لیے بھی اللیگل, یا کسی اور حکمت سے ہو تو بھی کیا ہے اللیگل. اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھ لو, آج کل جب نوجوان لڑکوں کو کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, ڈپریشن میں اسٹریس میں جا رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے پراٹھے اسی طرح سے پھوڑ رہے ہیں اور بیلنس فل آتا چلا جا رہا ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ان کو بھی ہینڈ پریکٹس کا مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اس سے آپ کی جو ٹینشن ہے وہ ریلیز ہوگی. پھر وہ پوری سائنسدانی بتاتے ہیں, دیکھیں ایک کیمیکل ہوتا ہے ہماری کھوپڑی شریف میں, اور جب ہم یہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو پھر وہ کیمیکل وہ والا اسٹریس کیمیکل ختم ہوتا ہے, اور خوشی کے ہارمونز, اچھا ڈوپامین جو ہے وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اوف راکٹ سائنس پیش کر دی ڈاکٹر صاحب نے, راکٹ سائنس کہ یہ ہے علم. اور اس انڈا موڑ والے کے پاس گئے تھے, اس نے کہا مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں, کیا ہینڈ پریکٹس کر سکتا ہوں؟ حرام. ان کو نہ ڈوپامین کا پتا, نہ خوشی کے ہارمونز کا, نہ غم کے ہارمونز کا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں, پینڈو لوگ ہیں یار. جب ڈاکٹر ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں نا ڈوپامین اور یہ ہارمون خوشی کا, ابے خوش ہو رہا تو خوشی کے ہارمونز کا کیا لینا دینا یار. ہم نے ساری دنیا کو پتا ہے جب آپ خواہش پوری کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دماغ کیا ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے. اس میں کون سا ڈوپامین, اور وہ باتیں صحیح ہیں, میں ڈاکٹروں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن علم کو ذرا پیچیدہ انداز سے بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ویل ڈن ویل ڈن. بھائی صاحب یقیناً ڈوپامین آتا ہے, لیکن یہ جو ہاتھ چلانے والا آدمی ہے نا, اس کو ہر تھوڑی دیر میں ڈوپامین کی ضرورت پڑتی ہے. جو نہیں چلاتا, ایک دفعہ ڈوپامین کو کنٹرول کر لیا, ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لی, اس کے بعد دماغ ادھر جانا بند. کوئی چیز مسلط تھوڑی ہوتی ہے انسان کے اوپر جب تک وہ خود مسلط نہ کر لے. یہ تمہارے باپ دادے 25-30 سال میں ان کی شادیاں ہو جاتی تھی بغیر ڈوپامین ریلیز کیے ہوئے, یا کیا ڈپریشن سے مر گئے تھے؟ وہ جو ابھی ڈوپامین بچا کے رکھو گے نا, وہ شادی کی پہلی رات کام آئیں گے. وہ اتنے سارے جمع ہوئے ہوں گے خوشی کے ہارمونز, پاگل ہو جاتا ہے خوشی سے جو یہ کام نہیں کرتے. جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ ساری محبتیں کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ بیوی کو. تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی. اب کیا ہے, کمبخت نے پہلے سے ہی بہت کچھ ریلیز کر کے ڈاکٹروں نے لگا دیا اس دھندے پہ لوگوں کو.
کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ باڈی کے لیے ضروری ہے. سارے ڈاکٹر نہیں ہیں, بہت سے ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو لگا دیتے ہیں اس دھندے پہ, اور پھر اس دھندے پہ جب لگ جاتا ہے تو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے, وقتی طور پہ, لیکن پھر لت پڑتی ہے, اس کو بار بار سکون کے لیے اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اخلاقی لحاظ سے کتنے مسائل ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ پھر تصوراتی دنیا میں فحش چیزیں دماغ میں لے کر آتے ہیں. جن چیزوں کو تم دماغ میں لاؤ گے, کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ دوسری عورتیں ہوتی ہیں. تو بالآخر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اور پھر ایک اہم بات یہ, ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے فزیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا. فرض کر لو نہیں ہے, فرض کر لو مینٹلی بہت زیادہ نقصان ہے. کیونکہ یہ جو, اب یہ باتیں ظاہر ہے حیا کے خلاف ہے, میں کھل کے نہیں باتیں کر سکتا. یہ جو سیکس ہے نا, اس کا ہمارے مینٹل سے, دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. اس کی ایک مثال دے کے بس بات کو آگے میں لے کے چلتا ہوں. دیکھو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عورتوں سے شادی کرو. انہوں نے کیا کہا, ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. تو نامردی اسی کو تو کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر وہ اپنا لیب میں ٹیسٹ کرواتے تو کوئی باڈی میں کوئی ان کے کوئی ٹیسٹ میں آتا کہ یہ نامرد ہیں بھائی. سارے ہارمونز جتنے بھی, ٹیسٹوسٹیرون لیول اور سارے سب برابر ہوتے ہیں بھائی, رپورٹ کلیئر ہوتی ہے ایک دم. پھر بھی وہ قابل نہیں تھے. کیوں؟ مینٹلی جب مرد پہ, لڑکے پہ سیٹ ہو گئے تو عورت کی طرف ان کی ڈیزائرز ختم. تو اسی طرح اللہ نے مرد کو پیدا کیا عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے. یہ کسی اور طرح سے اپنے آپ کو یوز ٹو کریں گے تو آپس کے ریلیشن میں بہرحال فرق پڑے گا, اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو پیدا. اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ حکیموں کے پاس جا کے آپ کشتے مشتے کھانا شروع کر دیں یا دوائیں کھانا. اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی جو بیماری کا سبب ہے اس سبب کو دور کر دو. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی تھی, ان کو عورت سے دلچسپی ختم. تو یہ دلچسپی ختم کیوں ہوئی؟ لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے. وہ کام چھوڑ دو تو ادھر آپ صحیح ہونا شروع ہو جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب لڑکے کیا کرتے ہیں جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ, وہ حکیموں اور میڈیسن, بھائی نہیں ہے, اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو. بس چھوڑو گے تو اللہ خود بخود آپ کو, فطرت خود ریپیئرنگ کرتی ہے باڈی کی, مینٹل کی, ہر چیز کی. وہ خود ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہی ہوتی ہے کہ مینٹلی اگر آپ ڈسٹرب ہوئے تو وہ کام چھوڑ دو گے تو دوبارہ آپ کی جو مینٹلی آپ صحت مند ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن ڈاکٹر ان تمام چیزوں سے بالکل, اب ان کو تو بس ایک ہی چیز ہے, ان کی طرف توجہ, یہ بندہ میرے پاس آئے مینٹلی یہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے, چاہے وقتی ہو. اخلاقیات ڈاکٹروں کا شعبہ ہی نہیں ہے. سوسائٹی کو برائی سے بچانا, فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا, یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا میں سفر پہ جاتا ہوں تو بیوی نہیں ہوتی تو مجبور ہو کے مجھے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنی پڑتی ہے. تو میرے لیے تو مجبوری ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں کیا کروں, میں زنا کروں. پھر میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے, فطرت آپ پر مسلط کر رہی ہے کہ بیوی کو ساتھ لے کے جا. اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں کہ ہاتھ سے تم اپنی خواہش پوری کرو تو تم تو 2 سال گھر سے باہر رہو گے. پھر اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم بیوی کے بغیر اتنا عرصہ کہیں باہر گزارو. کہہ رہے وسائل نہیں ہے. میں نے کہا تلاش کرو وسائل. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام, ہمیں کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا, اسی وجہ سے قرار دے دیا کہ بھائی جو جس کے لیے ہے وہ اس کے لیے ہے. ایک رشتہ اللہ نے بنایا ہے. عورت کی شادی آدمی سے ہوتی ہے, آدمی کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ عورت سے ہوتی ہے. مرد کی کیوں نہیں ہوتی؟ ریلیشن تھوڑی بنے گا, خاندان تھوڑی آباد ہوگا اس سے. تو وہ جب ہی ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز بھی تو ہوں, عورت میں ڈیزائرز بھی تو ہوں. اگر دونوں ہی ادھر ادھر سے اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں تو ریلیشن کا سسٹم سارے کا سارا بولو برباد. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. وہ میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی؟ ابے کیا اس کو دیکھ یار ہے. ہاں نیچر پہ چلے گا تو خوش رہے گا. تو بیان یہ چل رہا تھا میرے بھائی, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کی نظر میں دین کے علم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بھائی جب ویلیو ہی نہیں ہے تو تم پھینکتے رہو گے بیٹھ کے لمبی. دین کا علم بہت ساری چیزوں میں آپ کو ہدایت دیتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. اب میں اگر مولوی نہ ہوتا تو میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے؟ میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوتا. ڈوپامین وہ بھی ضروری ہے. میں خود ڈاکٹروں کے کلپ بہت شوق سے دیکھتا ہوں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن ہر چیز وہی نہیں ہے بھائی. اور بھی غم زمانے میں
محبت کے سوا. اچھا انسان کی نا نفسیات ایسی بنتی ہے, وہ جس ٹائپ کی کلپ دیکھتا ہے تو اسی میں گم ہو جاتا ہے. اگر آپ روزانہ ڈاکٹروں کی کلپ دیکھو, اس سے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے, اس سے شوگر ہوتی ہے, اس سے فلانا ہوتا ہے, اس سے ڈوپامین آتا ہے, اس سے میلاٹونین آتا ہے, اور اس سے یہ آتا ہے, تھوڑے دنوں میں نا آدمی باولا ہونا شروع. آپ سیاست دانوں کے روزانہ دیکھنا شروع کر دو, آج انہوں نے یہ بیان دیا, آج اس نے یہ بیان دیا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, عمران خان کو اتنے دنوں کے لیے مزید سزا ہو گئی ہے, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. زیادہ دیکھتا ہے نا آدمی, ادھر سے فارغ ہونا بولو شروع. ہر وقت اس کے دماغ پہ وہی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں. تو ایک اصول ذہن میں رکھیں, آپ نے اپنا ہدف, اپنا ویژن خود بنانا ہے کہ آپ نے زندگی کی ان اصولوں پہ گزارنی ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. اگر آپ نے ایک لائن نہیں بنایا میں نے کیا کرنا ہے, مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے سوچ لیا, تو آپ دیکھیں ضرور میڈیا کو, ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن اتنا کہ آپ کے ویژن اور ہدف میں رکاوٹ نہ بنے. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے بولا بھائی میں نے بننا ڈاکٹر ہے, چاہے سزا کم ہو یا بڑھا دی جائے, میں پہلے اس کو فوکس کروں گا. جو فارغ ٹائم ہوگا وہ اس میں دیکھو. گورنمنٹ کے جو پالیسیاں ہوتی ہیں نا, کسی کو بڑھانا یا اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے, وہ جس کے لیے بھی کر رہی ہوتی ہے, ہم نے اپنے مستقبل کو خود ہی بنانا ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو نہ اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دینا ہے, اور نہ حکومت کے حوالے کر دینا ہے, نہ کسی سیاسی لیڈر کے حوالے کر دینا ہے. اس سے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, صحت کو بھی, اور اکنامکلی کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, میرا مستقبل کیسے دنیا میں بھی آخرت میں بھی روشن ہو سکتا ہے. اس کی پلاننگ آپ نے خود کرنی ہے. اور ہر وہ چیز جو اس ویژن اور ہدف میں رکاوٹ بنے, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, اس کو سائڈ پہ لگا دینا ہے آپ نے. بھائی پہلے یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو لوگ خود اسٹیبل ہو جاتے ہیں نا, وہ بہت کچھ وہ پالیسیاں تبدیل کر لیتے ہیں, اور جو دوسروں کے ہدف کا حصہ بن جاتے ہیں وہ کم بخت رلتے ہی رہتے ہیں, ہمیشہ پستے ہی رہتے ہیں, وہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی زندہ باد کے نعرے بھی نہیں لگاتا. تو خیر یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پر تو مستقل بیان کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, العلماء ورثۃ الانبیاء کا مطبل بتا رہا تھا میں. پنجابی میں مطلب کو کیا کہتے ہیں؟ مطبل بتا رہا تھا میں آپ کو. تو ہم کہیں اور چلے گئے, تو وہ کہنے لگے یہ درس نظامی کا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ان کو فالو کرو, امام شافعی کا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ان کو فالو کرو, امام بخاری کا تو میں پھر ان سے کہتا ہوں امام بخاری کا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کو فالو کرو, مصحف عثمانی کا بھی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ قرآن میں مصحف عثمانی کو دیکھ کے پڑھا کرو تم. تو جب بھی اس طرح کے باتیں لوگ اس طرح کی باتیں کیا کریں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو اس کا جواب یہ دو کہ پھر آپ بتائیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے. یعنی آپ کے حساب سے جب حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, تو انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو اس میں ڈاکٹر انجینئر تو مراد ہو نہیں سکتے. ان کے فضائل اپنی جگہ, لیکن وہ انبیاء کے وارث, کیونکہ انبیاء ڈاکٹر تھے ہی نہیں, تو وہ ان کے وارث ڈاکٹر کہاں سے ہو گئے؟ انبیاء تو دین کا علم لے کر آتے ہیں, حلال و حرام کا علم لے کر آتے ہیں, اور وہ بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں بلکہ سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ان سے پھر آپ پوچھا کریں پھر ان سے کون لوگ مراد ہیں, آپ بتا دیں. تو وہ جب بتائیں گے نا تو آپ بولیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ مراد ہیں. اس میں ظاہر ہے دین کا علم مراد ہے. جب دین کا علم مراد ہے تو دین کے علم میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے عربی پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے, عربی گرامر آنی چاہیے, پھر عربی زبان آنی چاہیے, پھر عربی ادب آنا چاہیے, پھر قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں عربی میں سمجھ میں آئے گا, پھر اس کی تفسیر آپ کو عربی میں سمجھ میں آئے گی, جو عربی جو صحابہ تابعین سے منقول ہیں وہ سمجھ میں آئے گی. پھر حدیث پڑھو گے آپ, پھر قرآن و حدیث سے جو احکام فقہائے کرام نے نکالے ہیں وہ احکام آپ پڑھو گے. آپ خود نکالنا نہیں شروع کر دو, یہ کام صدیوں سے پہلے ہو چکا ہے. پھر ان کے دلائل پڑھو گے آپ, ان دلائل کا تجزیہ, یہی تو درس نظامی میں. اور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ تھوڑی درس نظامی میں تو فقہ حنفی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. درس نظامی میں چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو چاروں فقہ کیا کب سے اسلام ہو گیا, تو آپ بتا دو پھر کون سا والا فقہ اسلام ہے. بھائی اہل سنت والجماعت میں تو چار فقہ ہی ہیں جو مدون مرتب ہیں, تو پھر آپ بتا دو, ہم وہ والا لے آئیں گے, لیکن اس کی دلیل بھی بتانا کہ یہ غلط ہے, وہ والے کیا ہیں صحیح ہیں. تو پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. بس ایک تو لوگ دین کی طرف ویسے ہی نہیں آ رہے,
کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں, آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کی میں اکثر بیانات میں ایک مثال دے چکا ہوں, یہ موقع ہے دوبارہ مثال دینے کا کہ کنفیوژن پیدا کرنا کسے کہتے ہیں. اس کو کراچی کی زبان میں کہتے ہیں انگلی توڑنا, کہ بس انگلی توڑ کے چلا گیا. ہماری کرکٹ ٹیم تھی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے. جب ہم چھوٹے بچے تھے نا تو کرکٹ بھی کھیلتے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں روفی بھائی کہتے تھے, آج کل وہ آرمی میں بریگیڈیئر بنے ہوئے ہیں, وہ بڑے زبردست کھلاڑی تھے. میرا ان سے بڑے عرصے بعد 20-25 سال کے بعد فون پہ رابطہ ہوا, کیونکہ ہم بڑے ہو گئے نا سب ادھر ادھر, تو ان کو پتا ہوگا یہ میں واقعہ صحیح بتا رہا ہوں. اور ہماری ٹیم کا نام بھی کیا ہے, فرینڈز کرکٹ کلب. وہ کسی کا رابطہ ہونا تو وہ بتا دیں گے کہ مولانا صاحب بالکل سچی مچی کی بات کر رہے ہیں. بڑا زبردست کھیلا کرتے تھے. تو ہماری ٹیم سب سے جونیئر بچوں کی ٹیم تھی, ہم سب سے کم عمر تھے, اس لیے اکثر و بیشتر ہارنے کی توفیق ہمیں, ہمارا وہ جو ابھی ڈوپامن کبھی ریلیز ہی نہیں ہوا نا, اکثر ہارا کرتے تھے. ہم بچے تھے اس وجہ سے ہارا کرتے تھے. ہمارے مقابلے میں جو ٹیم تھی وہ نیو وائٹ تھی, وہ سارے لمبے 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 تڑنگے لمبے آدمی کی نا, وہ جو ہے نا وہ جو اس کو سائنسی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کی ابے قوت کا بازو جس کو کہتے ہیں نا اردو میں, وہ بہت لمبا ہوتا ہے نا اس کی, کیونکہ اتنے لمبے ہاتھ سے جب وہ بلہ یوں گھماتا ہے تو وہ لیور کا کام ہوتا ہے نا. لیور بھائی, لیور کا جو بازو ہے نا وہ جتنا لمبا ہوگا تو فورس اس میں اتنی, تبھی جو لمبے آدمی ہے نا ان کی بالنگ, ان کو فورس کم لگانی پڑتی ہے, بال کی سپیڈ بہت ہوتی ہے. اسی طرح ان کا وہ یعنی بیٹنگ میں بھی ان کو کم فورس کے ذریعے وہ چھکا مار سکتے ہیں. بیچارہ جو ٹھگنا ہوتا ہے نا وہ پورا گھوم جاتا ہے بلے کے ساتھ, پھر جا کے کہیں چوکا چھکا لگتا ہے. تو اور وہ بالنگ بھی بیچارہ چھوٹا آدمی کیسے کرائے گا, وہ آتا ہے پورا گھماتا ہے, خود بھی کلابازیاں کھاتا ہوا گھومتا ہوا جاتا ہے وہ. خیر, تو ہماری ٹیم تھی جی فرینڈز کرکٹ کلب. اب ہم اکثر ہارتے تھے, ہارنے کی وجہ تھی ہم بچے تھے بھائی, اتنے ایکسپرٹ تھے نہیں, جو ہمارے مقابلے بڑے بڑوں سے ہوتے تھے. تو پھر ہماری کرکٹ میں ٹیشن بازیاں بہت زیادہ ہیں. ٹیشن بازیاں کیا ہیں, یہ اسٹائلش کھیل ہے یہ, اس میں ہنر کا اور آپ کی فزیکل فٹنس کا اتنا زیادہ دخل نہیں ہے, اسٹائل زیادہ ہے اس میں. پھر ہماری نا میٹنگ ہوتی تھی, اس زمانے میں جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی, تو تھرسڈے کو ہماری میٹنگ ہوتی تھی. جو ہمارے کیپٹن ہیں وہ بٹھاتے تھے, چائے بسکٹ کا انتظام ہوتا, اس کا چندہ بھی ہم لوگ ہی کرتے تھے. خیر, انتظام ہوتا کہ یہ ایکچولی ہم ہارے کیوں ہیں. ایکچولی ہم بھائی ہارے تم اس لیے ہو کہ تمہارا مقابلہ کن سے ہو رہا ہے, لیکن نہیں بھائی, اس میں اس کو اوپنر نہیں بھیجو, اس سے بالنگ لے لو, وہ بالنگ کرائے گا, اور جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا 1 انچ تھوڑا سا ادھر کو لے جائیں گے, ہمیں ٹوپی ڈرامے. خیر, اس میں نے بیٹھے بیٹھے ایک تجویز دی کہ یہ نام بھی عجیب سا ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, یہ نام چینج کر دو. تو ہمارے کپتان نے پوچھا کیا نام رکھیں. میں نے کہا وہ سوچیں گے, پہلے یہ چینج تو کرو. نے کہا یہ انگلی توڑنے کی کیا ضرورت ہے یار, آپ بلا وجہ نام چینج کر دو. کوئی آپ کے پاس متبادل نام ہے, آپ وہ نام بتاؤ, پھر ہم غور کریں گے یار یہ والا نہیں, یہ والا نام کیا ہے زیادہ اچھا ہے. مجھے وہ بات اللہ کی قسم ایسی یاد ہوئی ہے نا, زندگی کے 20 شعبوں میں یہ بات کام آئی ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے, انگلی توڑنے کی اور خام خام ایک شری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خام خام میں بدگمان کر دیا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے, بلا وجہ ایک نام کو پسند کر رہے ہیں, اچھا نہیں ہے, بس ایک دماغ میں نا وسوسہ ڈال کے نکل لو آپ. بھائی کوئی متبادل ہے تو اس میں کمپیئر کریں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیٹی کی شادی ہو نہیں رہی, ایک اچھا والا رشتہ آیا, اب لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے, 45 سال کی ہو گئی, اب رشتوں کے چانسز بھی ختم ہو گئے. اب ایک بندہ آیا تو وہ بات چل رہی ہے, آپ نے جا کے لڑکی کے ابا کو بول دیا بندہ ٹھیک نہیں ہے, نکل لیا. آپ ابا بولے گا کیوں ٹھیک نہیں ہے, ایک تو یہ وجہ بتا, دوسرا یہ ٹھیک نہیں ہے تو جو ٹھیک ہے وہ بتا دے. آپ کو کیوں ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نہیں بتاؤں گا, اور اس سے زیادہ اچھا کون ہے یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو چماٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ یار بلا وجہ تو وسوسے دماغ میں ڈال, اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ. میری تو کتنی دفعہ شادی الحمدللہ یعنی ہوئی تو چند دفعہ ہی ہے, لیکن پیغام کتنی دفعہ بھیجا ہوگا نا میں نے, میرے تو اس میں بہت تجربہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کی عادت ہوتی ہے جا کے نا بس کان میں ایک وسوسہ ڈال دو کہ یہ ٹھیک نہیں. اس کو کہتے ہیں جرح مبہم. جب حدیث میں تو یہ بہت ہوتا ہے نا, حدیث میں راوی چلتے ہیں حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, تو فلاں فلاں کے بارے میں جرح ہوتی ہے. بعض لوگوں نے ان کی توثیق کی ہوتی ہے, ثقہ راوی ہے, بعض نے کہا ہوتا ہے یہ راوی
مجروح ہے, یہ ضعیف راوی ہے. تو اگر کوئی محدث کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے اور ریزن بیان نہ کریں تو ان کی وہ جرح شریعت میں معتبر, یعنی محدثین کے ہاں معتبر نہیں ہوتی. اس کو کہا جاتا ہے جرح مبہم. بھائی ایویں ہی بول دیا ضعیف ہے, بھائی کیا حافظہ کمزور تھا, یا ان کی نسبت جھوٹ کی طرف ہے, یا یہ خلط ملط کیا کرتے تھے تو اس کی کوئی نظیر, اس کی کوئی دلیل کہ سندوں کو خلط کر دیا, اضطراب ہوتا ہے ان کی روایات میں, تو کوئی تو مثال دو نا. بھائی ایویں ہی بول دیا کیا یہ, تو ایسے ہی جا کے کسی کے کان میں ڈال دینا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی ٹھیک کا کیا مطلب, کیوں نہیں ہے, کیا دیکھا آپ نے چوری کرتے ہوئے, میں بس کہتے نہیں, بس میں بتانا نہیں چاہتا, ٹھیک نہیں ہے بندہ, تو وہ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو. تو اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ علماء ٹھیک نہیں ہے, یہ فقہ حنفی ٹھیک نہیں ہے, یہ فقہ شافی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ بتا دو کون سا فقہ ٹھیک ہے. فوراً لوگ جواب میں کہتے ہیں فقہ شکہ ہی ٹھیک نہیں ہے. بھائی صاحب فقہ نام ہے قرآن و سنت سے نکالے گئے مسائل کا, تو کیا قرآن و سنت سے نکالے گئے مسائل ہی ٹھیک نہیں ہے, یا ان مسائل کو فقہ کا نام دینا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو بتاؤ. آپ کہہ رہے بس فقہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سوائے اس کے کہ امت میں کنفیوژن پیدا کرنا, بے لگام کر دینا, کہیں کا نہ چھوڑنا ان کو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں مدرسے ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر کیا یونیورسٹیاں ٹھیک ہیں؟ دین کا علم یا تو مدرسے میں ہوگا یا کہاں ہوگا, بولو, یونیورسٹی میں ہوگا. تو مدرسے بھی ٹھیک نہیں ہیں, یونیورسٹیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور کمال ہے یونیورسٹیاں ٹھیک ہیں مدرسے ٹھیک نہیں ہیں. یہ تو ویسے ہی بہت بڑا لطیفہ ہے. بھاولپور یونیورسٹی ٹھیک ہے, دارالعلوم کرنگی ٹھیک نہیں ہے, یعنی کیسی عجیب سی بات ہو گئی نا یہ. تو اس لیے ان تمام لوگوں کا کام کنفیوژن پیدا کر کے لوگوں میں توڑ پیدا کرنا, لوگوں کو کنفیوز کرنا, تاکہ عملی لحاظ سے وہ کیا ہو جائیں, فارغ, اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ان چیزوں کا. ہمارا ظرف کتنا بڑا ہے, ہم مانتے ہیں یونیورسٹیاں ٹھیک نہیں ہیں, پھر بھی لوگوں کو کہتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنا جائز ہے. یہ علماء کا ظرف ہے. کیوں بھائی, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. یا تو ہم اسلامی یونیورسٹیاں بنائیں, جیسے جامعۃ الرشید نے ابھی ایک بنا لی غزالی یونیورسٹی, ایسا جال بچ جائے, پھر ہم لوگوں کو کہیں گے بھائی فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا جائز نہیں ہے, فلاں میں پڑھنا کیا ہے, لازم ہے, کیونکہ علم وہ بھی وہیں مل رہا ہے, وہ علم بھی وہاں مل رہا ہے, لیکن وہ اچھے ماحول میں مل رہا ہے, وہ برے ماحول میں مل رہا ہے. لیکن جب تک ایسی نہیں ہے تو ہم کبھی نہیں ایسے انگلی توڑ کے نکل جاتے کہ یونیورسٹی میں پڑھانا حرام, اسکول میں پڑھانا حرام. لوگ کہیں گے پھر آپ کوئی اسکول کھول لو, بھائی ہمارا اپنا بھی اسکول نہیں ہے. تو علماء یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ سیکولر لبرل لوگ صبح و شام یہ درس نظامی ٹھیک نہیں, یہ مدارس ٹھیک نہیں. اس کا مطلب تم دین کو ہی ٹھیک نہیں سمجھتے, لیکن لیبل تم نے اچھا لگایا ہوا ہے, لیبل تم نے اسلام کے خلاف ہو. تم اصل میں لیبل تم نے یہ لگا دیا کہ مولانا ٹھیک نہیں, علماء ٹھیک نہیں, مدرسے ٹھیک نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ سب چیزیں ختم تو ختم. اچھا, ہم جب کہتے ہیں کہ اتنی خدمت ہمارے اکابر نے ہندوستان میں دین کی, وہ کہتے ہیں کہاں خدمت کی, تو پھر کس نے کی ہے؟ کوئی متبادل لے آؤ آپ. صحیح ہے نا؟ ہندوستان میں اسلام بچا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش بچا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ مسجدیں آباد ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بہت کچھ گڑبڑ بھی ہوئی, بہت کچھ خرابیاں بھی ہوئی, بہت کچھ پازیٹیو بھی تو ہے. کتنی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں جمعے کے دن, لوگ پورے پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہوتے. یہ کیا امریکہ نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے؟ 1400 سال گزر گئے, اب تک انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اسلام باقی ہے بہت بڑے پیمانے پر. تو اگر یہ ہمارے اکابر نے نہیں کیا تو پھر کس کے اکابر نے کیا بھائی؟ یا خود بخود ہو گیا یہ؟ آپ کے تو کوئی سرے سے اکابر ہی نہیں ہے, آپ تو مانتے ہی نہیں اکابر کو, باباؤں کو, آپ تو کہتے ہے ہی نہیں کوئی. تو گھوم پھر کے ادھر ہی آئے گا. بہت سارے مسئلے اس طرز بیان سے حل ہوتے ہیں. خوب سمجھ لو کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ آپ لے کر آؤ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر غلط ہے, میں کہ ٹھیک ہے پھر ہم پلمبروں سے علاج کرواتے ہیں اپنا. میں کتنا ڈاکٹروں کے خلاف بولتا ہوں, لیکن میں بولتا ہوں بھائی جانا کس کے پاس ہے؟ اگر برا ڈاکٹر رہے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں نفسیاتی ڈاکٹروں کے خلاف کتنا بول رہا ہوں, لیکن کوئی ڈپریشن کا مریض ہوگا تو میں بھیجوں گا اس کو ڈاکٹر کے پاس ہی. 2-4 چیزوں میں گائیڈ کر دوں گا کہ ایسا نہ تمہیں اس اوٹ پٹانگ حرکتوں میں ڈال دے وہ, لیکن باہر جانا کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. صرف ایک علماء کا, مولاناؤں کا طبقہ واحد ایسا مظلوم بچا ہے جو اٹھتا ہے مولانا ایسے, مدرسے ایسے, مولوی ایسے, درس نظامی ایسا, تو درس غیر نظامی لے آؤ بھائی. تم کوئی تو آلٹرنیٹ سلیبس لے کر آؤ. نہ کہنے کوئی سلیبس کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود لوگ بخاری پڑھیں تو بخاری بھی تو سلیبس کی ایک کتاب ہے, وہ بھی تو سلیبس ہی ہے, تو وہی بتا دو.
حدیث کی چند کتابیں بتا دو, پھر آپ کہیں گے نہیں صرف حدیث کافی نہیں, اس کی شرح بھی ہونی چاہیے. تو جب حدیث کی شرح بھی آ گئی تو وہی تو مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, یہی تو پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہوائی باتیں ہیں جس سے لوگ کنفیوژن میں آتے ہیں. اس لیے دنیا میں ہمیشہ ایک اصول یاد رکھو کہ ہمیشہ جس فن کی بات ہو اس فن کے ماہر سے لی جائے گی. وہ میڈیکل سائنس کی بات ہے, ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑنا آپ نے. ہاں یہ ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ والا صحیح کے پاس چلے جاؤ. اور دین کے علم کی بات آئے گی تو ہمیشہ کس سے وہ علم لینا ہے, وہ علماء سے لینا پڑے گا. آپ کے علاوہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ جب بھی کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا تذکرہ ہو نا, یعنی آپ نے تجزیہ کرنا ہو, تو آپ نے اگلے سے یہ سوال پوچھنا ہے یہ غلط ہے, صحیح کیا ہے, صحیح لوگ بتا دو پھر ہمیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ آئے, عیسائی تھے, کرسچن تھے, کہنے لگے کہ اسلام پہ ہمیں یہ اعتراضات ہیں. میں نے ان کی بات سنی. میں نے کہا ٹوٹل 2 یا 3 اعتراض ان کے. ایک جہاد پہ, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر سے نکاح کیوں کیا, یہ 2-4 چیزیں ہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا فرض کرو میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے, اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, مان لیا تھوڑی دیر کے لیے. تو اسلام کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ فرض کرو بھائی آپ یہ اعتراضات کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام غلط ہے, یہی نتیجہ نکلے گا نا. اللہ نہ کرے معاذ اللہ نقل کفر نباشت. تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا کہ یہ 2 اعتراضات اسلام پہ ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. فرض کرو میں نے مان لیا کہ اسلام غلط ہے, تو میں کیا کروں؟ میرے پاس یہی آپشن ہوگا کہ یا تو میں تمام مذاہب سے دستبرداری کا اعلان کر دوں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہوگا نا. پھر کوئی مذہب دنیا میں ٹھیک بولو نہیں ہے. یا میں عیسائی ہو جاؤں, کیونکہ آپ عیسائی ہو, آپ اعتراض کر رہے ہو, تو میں کیا بن جاؤں؟ بولتے کیوں نہیں عیسائی. میں نے کہا بات یہ ہے 2 اعتراضات کی وجہ سے اگر میں اسلام کو چھوڑتا ہوں نا, اللہ نہ کرے, تو میں جب لا مذہب بن جاؤں گا نا تو اتنا بڑا اعتراض کھڑا ہوگا کہ اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. وہ اعتراض یہ ہوگا کہ اس خدا نے, یا تو میں ایتھیسٹ ہو جاؤں, وہ تو پھر اتنا بڑا اعتراض ہوگا کہ وہ تو لطیفہ ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ کائنات بن گئی, دھماکہ ہوا. نہ دھماکے پہ بٹن دبانے والا کوئی تھا بھائی, نہ انرجی پیدا کرنے والا کوئی, نہ پاتا پیدا, خود بہت دھماکے کے ساتھ. وہی بات ہے. اتنا یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا بڑے آرام سے ایک بات کہتے ہیں, یہ کائنات میں بڑا حسین اتفاق ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. یعنی یہ اتفاق سے ایسا حسن کائنات میں پیدا ہوا. تو ایسا حسین اتفاق سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. دیکھو حسین اتفاق یعنی ہر چیز ایک دم صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہو. ایسا حسین قبح, اتنے قبح سمجھ رہے ہو؟ حسن کی الٹ عربی میں کیا ہوتی ہے؟ قبح, برائی. اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی خاندانی طریقے سے برا بھی نہیں ہوتا اتفاق کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت خاندانی طریقے سے اچھا کیسے ہو جائے گا؟ برا کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلے, جیب میں بٹوا تھا, بٹوا چوری ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کسی سے بھیک مانگ کے بس میں بیٹھے تو پتا چلا وہ ڈرائیور سے بھی آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہاں سے آپ اترے تو پتا چلا کہ یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. 10-20 غلط بھی نہیں ہو سکتے اتفاق سے. اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی یہ کوئی باقاعدہ میرے خلاف کوئی پلاننگ ہوئی ہے. تو اتفاق سے تو میرے بھائی اتنا برا نہیں ہو سکتا. اتفاق سے اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو سائنسدان لوگ بتاتے ہیں نا, میں انہی کی بات میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اتفاق سے یوں دھماکہ ہوا, اتفاق سے سورج بنا, پھر سورج سے زمین بنی, اربوں خربوں سال میں زمین ٹھنڈی ہوئی, پھر پانی بنا, پھر ایک اور سیارہ آ کے زمین سے ٹکرایا, 23 ڈگری زمین جھک گئی. جب 23 ڈگری زمین جھکی ہے تو اس سے موسم بننا شروع ہو گئے. پھر موسم بننا شروع, ایک سیل پیدا ہو گیا. سیل پیدا ہو گیا تو اس نے ایوالو کرنا شروع کر دیا. اس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر آٹومیٹکلی انسٹال ہوئے, تو پانی میں پیدا ہوا. وہ پانی میں جب تو خربوں سال کا, میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا نا بتانے میں. بھائی یہ خربوں سالوں میں ہو رہا ہے, تو مجھے تھوڑا سا تو فارورڈ کا بٹن دبانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے.
یعنی سائنسدانوں کی نظر میں جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا، حسین اتفاق ہے یا نہیں؟ آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہے، ناک ہماری یہاں فٹ ہوئی ہوئی ہے، کان ہمارے یہاں، زبان یہاں، یہ سونگھنے کا کام، یہ دیکھنے کا کام، یہ چبانے کا کام، بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے باڈی میں. پھر فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، مرد اور عورت اتفاق سے ایک مخلوق نہیں پیدا ہو رہی، دو الگ الگ مخلوق پیدا ہو رہی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. پھر ان کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن، پھر ایک دوسرے کا ملاپ، اور اس ملاپ میں اسپم پیدا ہونا، اسپم سے پھر بچہ پیدا ہو جانا. وہ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں حسن اتفاق دیکھو، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جانا. تو سائنسدان کہتے ہیں وہ ڈیشن، ایک 23 ڈگری پہ زمین جھکی، پھر ڈیشن، پھر یہ ہوا، پھر ڈیشن، پھر یہ ہوا، پھر ڈائناسور ڈیشن، ایک دھماکے ڈائناسور مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ ہو گئے، پھر پانی آ گیا، پھر آکسیجن آ گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا. پھر پانی میں چونکہ وہ ایک زندگی پیدا ہوئی، ایک سیل پیدا ہوا، پھر وہ سیل ایوالو ہوا، پھر وہ مچھلیوں کی شکل میں، پھر وہ مچھلیاں باہر، یہ باقاعدہ سائنسدان کہتے ہیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں، پھر وہ مچھلیاں باہر آ کے نا جھانکتی تھیں. تو جھانکنے سے باہر کے انوائرمنٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا، اس کے حساب سے ان کی باڈی بننا شروع ہو گئی. پھر ایک مچھلی نے ہمت کی، تھوڑا باہر آئی، تھوڑا سا زندہ رہی، پھر واپس چلی گئی. تو اس کے اندر باہر کے حساب سے اس کی باڈی نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں خربوں سال لگے، سالوں کی کمی سائنسدانوں کے پاس ہوتی نہیں ہے. پھر وہ ہوتے 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 باہر ہی ایک مخلوق ایک ایسی پیدا ہو گئی جو باہر آ کے انجوائے کرنے لگی. پھر جب باہر آئی انجوائے کرنے لگی، پھر وہ یہ، پھر وہ یوں ہوتے 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 وہ بندر سے وسیم بھائی پہ آ کے ہمارا پروگرام ختم. یہ وسیم بھائی ایسے بنے، دماغ ایسے بن گیا، خربوں سال میں یہ یوں. بھائی صاحب بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، میں بہت تھک گیا ہوں. ہمارے اپنے دیسی ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بس کرو یار، وہ خدا کا خوف کرو. سائنس کو اپنا باپ مت بناؤ. اور سائنس میں یہ نظریہ ہے، کوئی تحقیق تھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی ممکن ہے ایسے ہوا ہو، کوئی ثابت شدہ حقیقت تھوڑی ہے. جس کو وہ ثابت شدہ حقیقت نہیں کہہ رہے، اس کو یہاں کے ہمارے دیسی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک حقیقت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی میرے پاس اگر اسلام برحق نہیں ہے تو میرے پاس آپشن کیا، یا تو ایتھیسٹ ہو جاؤں. تو میں اتنا بے وقوف احمق الحمدللہ نہیں ہوں. خدا خود سے ہو سکتا ہے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. فزکس کے لا اس کائنات پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کا اپلائی ہوتے ہیں، اللہ پہ تھوڑی ہوتے ہیں. یہ کائنات خود نہیں بن سکتی. تو میرے پاس یا تو اور اگر میں ایتھیسٹ نہیں ہوتا، خدا کو مانتا ہوں اور مذہب کو نہیں مانتا، اس کا مطلب خدا نے پیدا کر کے دھماکہ کر کے چھوڑ دیا، کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے ہی کچھ بھی نہیں. ایویں ہی بس یار، اتنی بڑی کائنات اللہ ایویں ہی بنا دے گا، انسان کو ایویں ہی بنا دے گا. تو ہم اللہ سے ہی پوچھیں گے. تو اب اللہ سے جب ہم پوچھیں گے تو آسمانی تعلیمات کے دعوے دار صرف 3 مذہبی ہیں میرے بھائی، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان. ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں نازل ہوئی کہاں سے؟ آسمان سے. تو یہودی، عیسائی اور اسلام کو اگر آپ کمپیئر کرو تو وہ چونکہ عیسائی تھے، تو میں نے کہا میرے بھائی اگر اسلام پہ 2 اعتراض ہو رہے ہیں تو عیسائیت پہ 2 لاکھ اعتراضات ہو رہے ہیں. سب سے پہلا اعتراض کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کا بیٹا ہو. نہیں آئی بات سمجھ؟ وہ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو گئے، وہ اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے کیوں ہو گئے؟ وہ کھاتے تھے پیتے تھے، تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ اعتراض زیادہ بڑا ہے بنسبت اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر سے نکاح کر لیا، جو اس کلچر میں کیا تھا؟ رائج تھا. اور جن سے کیا ان کو ساری زندگی کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا. مدعی سس گواہ چس والا حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب شادی تو میں نے کہا جن سے ہوئی ہے ان کو اعتراض ہو نہیں رہا، طرح تکلیف ہو رہی ہے. بھائی صاحب میری شادی ہوئی تھی نا، کنواری میں بھی ہو گئی تھی نا خاتون جو میری وائف تھی، وہ تو لوگ کہہ رہے آپ، اب میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میں نے کہا ان کو ہونا چاہیے تھا کہ میں میرڈ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، تو کیوں؟ تو وہ جب ان کو نہیں ہے تو آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو یہی اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں، اتنی کم عمر سے نکاح کر لیا. بھائی جب جن سے کیا نہ ان کو اعتراض، نہ ان کے والد کو اعتراض. آپ کہہ سکتے ہو وہ تو بچی تھیں، تو کیا بعد میں بڑی نہیں ہوئی؟ وہ بعد میں بڑی بھی تو ہوئی ہیں، اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. کوئی ایک جملہ ان کی زبان سے ایسا نہیں نکلا، بلکہ اس نکاح پہ فخر کرتی رہی ساری زندگی. پھر نبی نے غربت میں ان کو اختیار بھی دیا کہ چاہو تو علیحدگی لے لو. کہا کہ نہیں، افیقہ اشاور، آپ سے علیحدگی کا تو سوچ بھی نہیں سکتی. پھر بھی اگر آپ کے سمجھ میں نے کہا اعتراض نہیں آ رہا، لیکن تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ اعتراض بہت بڑا ہے.
کہ عیسیٰ ابن مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے, ایک طرف آپ کہتے ان کی موت بھی واقع ہو گئی اور وہ اللہ کے بیٹے بھی تھے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ سکتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں, تو ایک پادری بیٹھے ہوئے تھے سامنے, تو وہ بحث ہو گئی نا. اس نے جب دیکھا کہ حضرت کی اتنی بڑی داڑھی ہے, انہوں نے کہا مولانا صاحب ہیں, گپ شپ ہو گئی. تو حضرت نے پھر سوال کیا کہ بھائی کہ یہ 3 ایک بھی اور 1 3 بھی کیسے ہو سکتے ہیں, یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, تو پھر حضرت مریم کو الوہیت میں کیوں شریک کیا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, کہنے وہ بڑا پیچیدہ فلسفہ عیسائیت میں نا کہ 3 ایک اور 1 3 کا. تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ کیسے آپ ہیں, 3 ایک نہیں ہو سکتے 1 3 نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے وہ آپ پڑھیں. حضرت فرمایا جو کتاب کا مصنف نہیں سمجھا پا رہا سامنے بیٹھا ہوا, تو کتاب کیسے سمجھائی ہے بھائی, جو سامنے کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا نہیں سمجھا پا رہا. تو یہ ایک عقدہ ہے. پھر اس کے علاوہ اور 20 اعتراضات ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں ہے. اگر یہ دین اس وقت تو یقیناً برحق تھا, آج بھی اگر برحق ہوتا تو اللہ ان تعلیمات کو محفوظ کرتا. بائبل کے 20 نسخے کیوں ہیں, ان میں اتنا ٹکراؤ کیوں ہے, پھر اس میں عجیب و غریب باتیں کیوں لکھی. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی میرے پاس تو اگر بالفرض 2 اعتراض آپ اسلام پہ کر رہے ہو ان کا جواب نہیں ہے بالفرض, تو میں یہی کہوں گا یار ہر بات کا جواب ہر وقت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. تو میرے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں اسلام کا, تو کائنڈلی کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہو تو آپ بتائیے. یہی ہم اپنے فقہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. ایک آ گئے وہ شیعہ تھے, وہ بھی اسی طرح آئے کہ یہ اعتراض حضرت فاطمہ پہ وہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, سنی مذہب غلط ہے. تو اگر سنیوں پہ یہ اعتراضات ہوتے ہیں تو شیعہ مذہب پہ تو پھر سنیوں پہ 10 ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا میری رائے میں آپ کے جو مسلک ہے اس پہ تو پھر اتنے 1000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو یا تو میں یہ چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں, تو پہلے مجھے ان اعتراضات کا جواب دو. میرے پاس کوئی راستہ تو ہو نا. ارے آپ سفر کر کے جا رہے ہو, بس بھری ہوئی ہے, پائیدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں اتر جا بس سے, آپ کہو کہ پھر دوسری بس خالی ہے, کہتے نہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہے. تو پھر تو پائیدان پہ ہی پاؤں رکھ کے جائیں گے بھائی, پیدل تو نہیں جا سکتے اتنے لمبے لمبے سفر میں ہم. تو ہم بھی بھائی ہمارے سنی مذہب میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ کے مذہب میں وہ اعتراضات اور زیادہ ہیں, تو کبھی بھی الجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ بجائے ہر وقت اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں, وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ باطل لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں ڈالتے ہیں, وہ دفاعی اور آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی دفاعی میں نہیں, آپ اقدامی پوزیشن میں آؤ, جواب آپ دو گے, کیونکہ آپ پہلے یہ دعویٰ کر رہے ہو. مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تو ہم یہی کہتے ہیں, میں شیعوں کو قادیانیوں سے نہیں ملا رہا, لیکن مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. وہ اعتراضات کرتے ہیں یہ ایسے, یہ حدیث کا یہ مطلب. بھائی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مرزے کی طرف آ جائیں تو اس کی تو کمبخت کی جو کتابیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا. تو ہم بھائی کسی شریف آدمی کو اگر اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت نبی کو چھوڑنا ہے, تو شریف آدمی تو ہو جس کو ہم نے فالو کرے. وہ کہتے ہیں نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تو پھر دوسرے پیغمبر کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے, اس کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو شریف ہونا تو ثابت کرو. قادیانی کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہیں آتے. آپ قادیانیوں سے بات کریں کہ مرزا کی کتابوں سے پتہ چلے گا کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کرے گا. وہ آپ کو ختم نبوت کے لفظ میں ہمیشہ الجھا کے رکھے گا. تو اپنے آپ کو الجھنوں سے نکالو. اب میرے پاس کیا ہوتا ہے, میاں بیوی کے کیسز آتے ہیں, اسی اصول کی روشنی میں نہیں مٹاتا ہوں. یہ اصول زندگی کے ہر پہلو میں کام آتا ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. دیکھو ایک آدمی کہہ رہا ہے میری جاب ایسی, باس ایسا ہر وقت آنے دیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, ٹینشن میں ہو, باس کو سمجھا بھی لیا. میں کہتا ہوں بھائی ٹینشن کس بات کی ہے, تیرے پاس کوئی اچھی جاب کا آپشن ہے تو چھوڑ دے, نہیں ہے تو برداشت کر, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کیا خیال ہے؟ آپ رکشا لے کے ٹرک کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو, اوورٹیک کی کوشش کر رہے ہو, ٹرک والا اوورٹیک کرنے نہیں دے رہا آپ کو, تو ٹرک والے نے کیا لکھا ہوتا ہے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب آپ کے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو خواتین آتی ہیں میرا میاں ایسا میرا میاں ایسا, 10 سال سے سمجھا رہی ہوں. تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, اب مزید سمجھانے کی آپ کوشش نہ کریں. 10 سال میں نہیں سمجھا تو اب وہ بولو نہیں سمجھے, اس لیے سمجھانے پر ٹائم ضائع نہ کرو. اب آپ کے پاس آپشن ہے, یا تو اس سے ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرو. اگر ڈیورس لینے میں نقصانات زیادہ ہیں تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دیں.
समझ रहे हो, ये अपने कमरे में ऑल्टरनेट नहीं है ना, जिंदगी इन्हीं उसूलों पे चलती है, तो ये अपने कमरे में लिख के लगा दो। तो आप सब जो है ना अपनी बाइकों पे, अपनी गाड़ी पे, अपने घरों में, अपनी दीवारों पे लिख के लगा दो, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त। इसका मतलब क्या होगा, इन उसूलों पे जिंदगी गुजारनी है तो जिंदगी रिलैक्स हो जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, एक दफा ऐसे ही एक झगड़ा आ गया, बस आखिरी बात बता के बयान खत्म करता हूँ। ऑल्टरनेट नहीं है ना, जब ऑल्टरनेट हो तो फिर आदमी सोचता है। वो एक दफा क्या हुआ, एक साहब उनका, अभी छोड़ो यार वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है, वो नहीं बता रहा, वो बहुत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। उनको भी मैंने ये समझाया, मैंने कहा शरीयत में आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो आप इस पे गौर कर ही नहीं सकते। बाज़ दफ़ा ताकत, फिजिकली ताकत नहीं होती, बाज़ दफ़ा होती है, लेकिन शरीयत ने आपको उस काम से रोक दिया होता है। जब रोक दिया है तो फिर दीनदार आदमी के लिए भाई मैं इस पे गौर क्यों करूं, शरीयत ने मुझे इसका इख्तियार दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं है तो बस बर्दाश्त करो, बस। क्या ख्याल, जैसे डॉक्टर मुझे लिख के दे दे 2 ढक्कन पीने से कुछ नहीं होगा, आप पी सकते हो टेंशन में, तो मैं क्या कहूँगा, डॉक्टर साहब खरीद भी सकता हूँ, खुद नहीं जाऊँगा, किसी से मंगवा सकता हूँ, लेकिन शरीयत ने मुझे इसका राइट दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो इस पर ये मैं सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा कुछ और बताओ। चाय में थोड़ी पत्ती हम ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मसाइल मेरे भाई ज़िंदगी के इसी से इंसान के हल हो जाते हैं। मैं अहले हदीस भाइयों से भी कहता हूँ, मेरा मकसद उन पे तंज करना नहीं होता कि आप हर शख्स को मुज्तहिद बना रहे हैं। आप में हर आदमी, देखो कारी खलीलुर रहमान साहब का क्लिप अभी सामने आया, वो भी अहले हदीस हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो कह रहे हैं औरत अदालत के बगैर खुला ले ही नहीं सकती, चाहे शौहर खुद से दे दे नहीं होगा। हाफिज़ ज़ुबैर साहब का आया, वो कह रहे हैं औरत अदालत से भी खुला ले सकती है और चाहे तो शौहर से बार्गेनिंग करके डायरेक्ट शौहर से भी ले सकती है। दोनों क्या है, मुहक्किक, दोनों मुज्तहिद, दोनों तकलीद के कायल। बोलते क्यों नहीं है। दोनों एक ही ज़माने के, एक ही नज़रिए के। कितना फ़र्क हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, जनाब हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने कहा कि औरत जो है वो खुला जब लेगी तो अदालत एक तरफा खुला भी दे सकती है, हालांकि ये किसी का भी मजहब बोलो नहीं है। उन्होंने कहा फ़िक़्ह हम्बली में है। जब फ़िक़्ह हम्बली में मैंने किताबें देखी तो कहीं भी नहीं है ये। फ़िक़्ह हम्बली में ये ज़रूर है कि वो खुला तलाक कंसीडर नहीं होगा, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि शौहर की मर्ज़ी के बगैर हो जाएगा। तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर ये मुज्तहिदीन से होने का इम्कान कम है। हमारे अहले हदीस भाई अक्सर कह देते हैं भाई मुज्तहिदीन से क्या गलती नहीं हो सकती? यकीनन हो सकती है। क्यों? इसलिए कि वो बशर हैं, इंसान हैं। सवाल ये नहीं है कि गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती, सवाल ये है कि वो इतने बड़े बड़े अइम्मा जिनको पूरी दुनिया ने फॉलो किया, उनसे जब गलती हो सकती है तो 15वीं सदी में कारी खलील से गलती का इम्कान ज्यादा है, इमाम हनीफा से गलती का इम्कान ज्यादा है? सवाल ये है। उन लोगों से इतने बड़े बड़े ब्लंडर नहीं हुए कि खुला के लफ्ज में कुरान फी मफ्तदत बिही का लफ्ज तर्जमा तक में गलतियां हो रही हैं। सही है ना? तो कम से कम उन लोगों से इतनी बड़ी बड़ी गलतियां तो नहीं होती ना। तो हम अहले हदीस से हमें कोई जाती चिड़ नहीं है, हम उनको मुसलमान समझते हैं। इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे, हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छी जन्नत में चले जाएं, अल्लाह मुझे भी ले जाए ना। उनकी नीयत में कोई खोट है, लेकिन भाई जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, आपके पास कोई मुरत्तब मुदव्वन फिक़ा नहीं है। चारों फिक़ा में, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली में फिक़ा होता है, उसमें अगर इख्तलाफ हो तो मुफ्ता भी कौल होता है, भाई फतवा इस कौल पर है। अहले हदीसों के यहाँ तो कोई सिलेबस ही नहीं है, कोई निसाब ही नहीं है, कोई मुरत्तब किताब ही नहीं है। हर शख्स की अपनी अपनी अख्बल तरीके से एक किताब होगी। यही वजह है कि आपने टीवी में कभी 2 अहले हदीस इकट्ठे बैठे हुए नहीं देखे होंगे। वजह उसकी है कि अगर एक राय पेश करेगा, दूसरी राय पेश कर देंगे, तीसरी राय, तो उम्मत का क्या होगा? तो अहले हदीस उलमा से मैं गुजारिश करता हूं, हम आपको जन्नती समझते हैं, अहले सुन्नत वल जमात समझते हैं। हमारे बाज़ देवबंदी तो बहुत शिद्दत करते हैं अहले हदीस के बारे में, उस शिद्दत के कायल नहीं है। ना हमें आपकी नीयत पे शक है, ना हमें ये शक है कि आपका मकसद फितना फैलाना है, लेकिन आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो उससे उम्मत जुड़ेगी नहीं, बल्कि तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो एक बात बड़ी जबरदस्त जहन में आई थी, वो क्या दिमाग से ही निकल गई, वो एक बड़ी जबरदस्त बात जहन में आई थी कि ये जो है ना गली गई। तो एक मुरत्तब फिक़ा नहीं है। हाँ, वही अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि मुरत्तब फिक़ा की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप सब मिलके किताब तो लिखो ना, कि हम ये कहें ये अहले हदीस का मसलक है। एक अहले हदीस कह रहा होता है हमारा मसलक ये है, दूसरे कह रहे होते हैं हमारा मसलक ये है, तीसरे कह रहे होते हैं हमारा मसलक ये है, चौथे कह रहे होते हैं हमारा मसलक ये। सिर्फ तलाक के मसले में आप देख लो, 3 तलाक बास के नजदीक 1, और 3 तलाक बास के नजदीक अगर हालत हैज में दी है तो 1 भी नहीं है, चाहे 3 दे दी हो।
بعض کہتے ہیں نہیں حالت حیض میں ہو جاتی ہے، ان میں بعض کہتے ہیں حالت حیض میں نہیں ہوتی، چاروں امام کہتے ہیں حالت حیض میں ہو جاتی ہے، 3 دی تو تینوں ہو جاتی ہیں. اتنا اہم مسئلہ ہے طلاق کا. اب ایک آدمی اگر طلاق دے کے کسی اہل حدیث کے پاس جائے گا تو بھائی یہ والے اہل حدیث کی رائے ہے کہ حالت حیض میں دی ہے تو ایک بھی نہیں ہوئی، وہ والے اہل حدیث کی رائے ہے کہ حالت حیض میں دی ہے تو ایک کم از کم ہو گئی، تیسرے کی رائے یہ کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اہل حدیث میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں تینوں ہوتی ہیں اور بہت شدت سے کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کہیں گے تینوں ہو گئی ہیں. کہاں جائے گا بھائی وہ، کہاں جائے گا وہ؟ یہ اہل حدیث کہتے ہیں خلا کورٹ سے ہی ہوتا ہے. میرے پاس اہل حدیث کے فتاوا جو ہم نے بچپن میں ان کے فتاوا دیکھے تھے، ان جب خلا کے کیس جاتے تھے نا تو اہل حدیث کے دارالفتہ سے بھی یہی فتوا آتا تھا کہ خلا میاں بیوی کے ایگریمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا. اب وہ چینج ہو گیا ہے. علامہ شوکانی کو آپ دیکھ لو، علامہ شوکانی تو اہل حدیث کے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ وہ تو اس کے قائل نہیں ہے کہ خلا یک طرفہ معاملہ ہے. تو ادھر وہ الگ فتوا، ادھر اہل حدیث کا الگ فتوا، ادھر اہل حدیث کا الگ فتوا، ادھر کا الگ فتوا. وجہ کیا ہے بھائی؟ مرتب نصاب نہیں ہے تو ہر شخص مجتہد ہے. ہاں جو بات میرے ذہن میں تھی وہ یہ کہ اگر کوئی اہل حدیث میں کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خود ریسرچ کر چکا ہوں، محقق بن چکا ہوں، تو نہ کرے وہ امام حنیفہ کی تقلید، نہ کرے وہ امام شافعی کی تقلید، کسی فقہ کی تقلید نہ کرے. وہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے. بھائی میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ میں ابو حنیفہ کے لیول پہ آ چکا ہوں. تو آپ ٹھیک ہے، آپ آ گئے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک الگ بات کر رہے ہوں، آپ نے کوئی ریسرچ کر کر کے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے، آپ مارکیٹ میں لے آئے، وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ بھائی اپنی باڈی پہ آپ اس کا تجربہ کر لیں، دوسروں کو اپنی نالج کی بھینٹ نہ چڑھائیں. کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا؟ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایس او پیز پر عمل کرو، فاصلہ رکھو، یہ پھیل گئی ہے پھیل گئی ہے. کچھ مکھنچو ڈاکٹر ایسے تھے، کہا یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا گورنمنٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے بھائی کہ یہ کیونکہ اس کی ریسرچ آئی ہے لہذا ہم ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے؟ نہ، ان کو پکڑا بھی گیا، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. بھائی تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے تو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھو. تمہیں پبلکلی لوگوں کو کنفیوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. پبلک اسی رائے کو لے گی جو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کی رائے ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسی ساری دنیا کے سارے مسلمان یا تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، یا فقہ مالکیہ کو فالو کر رہے ہیں، یا فقہ شافعیہ کو فالو کر رہے ہیں، یا فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ اپنی ذات تک رکھیں. امت کو آپ کنفیوژن میں مت ڈالیں، اس سے امت جڑے گی نہیں، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہی ہے، وہی اصول کہ آپ کے پاس اگر یہ چاروں فقہ غلط ہیں تو پھر اس کا الٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کو یہ جواب دیتے ہیں، ان میں جو صحیح بات ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. وہ صحیح آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ ابو حنیفہ شافعی کو نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ دلائل دونوں کے پاس تھے اور وہ فیصلہ نہیں کر پائے. آپ کیسے فیصلہ کر لو گے؟ تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ آپ کے کم علمی کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آئیں، ہم بتا دیں گے جو آپ کو لگ رہا ہے وہ غلط لگ رہا ہے. آپ کو فقہ حنبلی پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے. یعنی فقہ حنبلی میں آپ نے اس کی طرف نسبت کر دی کہ فقہ حنبلی میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے، حالانکہ نہیں لکھا ہوا. تو آپ فقہ حنبلی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو. تو آگے قرآن و سنت میں ہم کیسے اعتماد کریں آپ کے اوپر؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ آلٹرنیٹ والا اصول یاد رہے گا بھائی. یہ میں چھوڑ دوں گا تو مجھے کوئی آلٹرنیٹ تو دکھاؤ جس میں سارے مسائلوں کوئی ایسی مدون کتاب ہو. جب تک آلٹرنیٹ نہیں لے کر آتے تو فرینڈس کرکٹ کلب ہی نام رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس کا نام کیا رہے گا؟ ہاں، فرینڈس کرکٹ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو میں نے نفسیاتی ڈاکٹروں کے بارے میں کہا نا، اس خاتون کو ایسا الٹا مشورہ دے دیا، تو ضروری نہیں کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی، ہو سکتا ہے وہ ایک ہی ڈاکٹر ہو ایسا نالائق. لیکن بعض دفعہ یہ بہرحال کمپلین آ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر ایسے الٹے کام کا بھی مشورہ دے دیتے ہیں. میرا بھانجا 1.5 سال کا ہے جس کا نام عبداللہ ہے. پچھلے 6 مہینوں سے ہر مہینے اس کا سینہ خراب رہتا ہے اور پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر مہینے علاج کروانا پڑتا ہے. مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا نام تبدیل کر لو. کیا نام ہے بھائی؟ عبداللہ. اتنا اچھا نام ہے، کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی. ایسے وہم، دیکھو جب ایک دفعہ وہم کے مرض میں آ گیا نا آدمی، بغیر دلیل کے کبھی بھی کسی چیز پہ یقین نہ کرو. کیونکہ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو توہمات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ آپ ساری زندگی اسٹریس میں ہی رہو گے. یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے فیمس، ان میں بھی کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے.
ایک بہت فیمس آدمی ہے, اس کو یہ وہم ہے کہ یہ 300 یعنی 13 کا عدد منحوس ہے. اب اس بیس پہ وہ بہت سارے کام کرتا ہے, 13 کا عدد ہی نہیں آنے دے رہا ہوتا. لائن میں 13ویں نمبر پہ نہیں کھڑا ہوگا اور لفٹ میں 13ویں نمبر پہ نہیں جائے, ہمیں بلا وجہ اپنے لیے عذاب کھڑا کر دیا. تو اس لیے کبھی بھی دنیا میں بغیر دلیل کے, دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے, عقل سے پتہ چلے, یا نقل کا مطلب قرآن و سنت سے ثابت ہو کسی چیز کا نقصان دہ ہونا. جیسے اب سائنٹیفکلی تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نظر لگتی ہے, لیکن قرآن و سنت سے بہرحال یہ بات ثابت ہے. تو اب نظر میں انسان احتیاط کرے, بہت ایکسٹریم لیول پہ نہ جائے. احتیاط یہ کہ بھائی اگر آپ غریب تھے, اچانک پیسہ آ گیا آپ کے پاس بہت زیادہ, تو وہ اس دولت کی ایک دم نمائش لوگوں کے سامنے نہ کریں, اس میں خطرہ ہوتا ہے نظر نہ لگ جائے. جو ہے کوئی ایسا ایک دم بہت ہی کوئی ایسا اچھمبے کا کام ہو گیا, نظر اس چیز پہ نہیں لگتی جو لوگ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے فنکار اداکار لوگ جو ہوتے ہیں نا, بڑے ہینڈسم اسمارٹ خوبصورت ہیروئن, ان کو نظر نہیں لگتی. تو یہ ملحد لوگ کہتے ہیں اگر نظر برحق ہوتی تو یہ اتنے خوبصورت ہوتے, ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ بھائی ان کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے, تو مشہور چیزوں کو نظر لگتی نہیں ہے. نظر کا مطلب تو اچھمبے کی چیز نا, اچانک آپ کسی چیز پر مطلع ہوئے تو بہت ایک دم حیرانگی والی چیز. تو مالداروں کو نظر نہیں لگتی. کوئی غریب اچانک نوٹ چھاپنے کی مشین آ گئی اس کے پاس, سائیکل سے ایک دم لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر نگلے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی تھی, اچانک 4 ہو گئیں, اور 4 کو لے کے آپ دعوت میں پہنچے ہوئے ہو, خواتین مل رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار 4 بیویاں, واہ بھائی تو خطرہ ہے نظر لگنے کی. تو اس لیے پہلے ایک, پھر تو بہرحال تو اب یہ ہے نظر کا بھی حدیث سے ثابت ہے. بہرحال قربانی کے جانور ہوتے ہیں نا, بعض بہت طاقتور جانور, محلے میں ایسا کوئی آیا ہی نہیں ہوتا. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے ایسے ایسے جانور آتے ہیں, اچانک ٹھک نظر لگی تو گر گیا. حدیث میں آتا ہے نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو کڑھائی تک پہنچا دیتی ہے. یہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے, نظر لگی گر گیا. لیکن بہرحال اس میں بھی اب وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل جس قسم کی حسن مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ ڈسٹیمپر کا حسن ہوتا ہے, اس میں نظر لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لوگ اپنے کالے کلوٹے بچوں پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے, نظر نہ لگ جائے. کہ ناک بہری ہوتی ہے, ایک سڑکپا اوپر لگاتا ہے, دوسری نیچے آ جاتی ہے, اس کو نظر لگ رہی ہے. بہت ہی کوئی خوبصورت حسین بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو گیا, اور جو اس طرح کے عام طور پہ ہوتے ہی نہیں ہیں, تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا انسان احتیاط کر لے لوگوں کے سامنے لے جانے میں. تو بس اس میں, ورنہ وہم کی بیماری پھر پیدا ہو جاتی ہے, وہ بہت خطرناک ہے. تو یہ بھی ہے نا, بچے کا نام عبداللہ, اتنا پیارا نام ہے, اس کا نام اگر ہوتا کوئی عجیب سا ہوتا, بہت ہی عجیب, تو ہم کہتے شاید, ویسے پسلیوں کا نام سے کوئی تعلق ہے نہیں. آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 فقہ ہیں. میں نے تو اپنی, کیا لکھا ہوا بھائی, اپنی کتنی سندھی کی کتاب میں ایک مضمون تھا امام جعفر صادق کے نام سے, اس میں فقہ جعفریہ کا بھی ذکر ملتا ہے. فقہ جعفریہ اہل سنت کے نزدیک فقہ نہیں. دیکھو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی, یہ امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں سے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, لیکن ان کا فقہ پراپر مرتب نہیں ہوا. جیسے داؤد ظاہری ایک گزرے ہیں, بہت بڑے فقیہ تھے, اسحاق راہوے گزرے ہیں, بہت بڑے فقیہ تھے. ان کا فقہ 100-200 سال چلا, پھر چلا ہی نہیں, یعنی امت نے اس کو فالو ہی نہیں کیا. تو امت نے ان 4 اماموں ہی کے فقہ کو فالو کیا ہے, کیونکہ ان کے دلائل بڑے مضبوط تھے اور بہت پاورفل تھے, تو امت انہی پہ آئی ہے. تو امام جعفر صادق بھی اہل سنت والجماعت ہی کے امام ہیں, لیکن ان کا مرتب فقہ ہے نہیں. اب بہت سی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے نہیں. پھر جو شیعہ حضرات ہیں وہ حقیقی معنوں میں امام جعفر صادق کو, ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی ہم تو اپنی رائے دیں گے نا, وہ فالو نہیں کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے, جیسے آپ دیکھو نا حضرت علی کی طرف کتنے اقوال منسوب ہیں. میں یہ بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ شیعہ گمراہ ہیں یا گمراہ نہیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ اہل سنت میں نہیں ہے, اور شیعہ خود بھی نہیں کہتے ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی, سنی کی. 2 بڑے فرقے ہیں نا اسلام میں, ایک سنی اور ایک شیعہ. تو یہ تو ہے نا, لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے. اس بات کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہونی نہیں چاہیے, تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, ہونی نہیں چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ ہے نہیں, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے بھائی, ہے صحیح ہے نا. اور نبی نے تو فرمایا 72 فرقے ہوں گے,
تو آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ 73 فرقے ہوں گے تو ہیں، بہرحال جب ہیں تو پھر ان میں آپ کو صحیح کی طرف جانا پڑتا ہے نا. تو اب 2 بڑے فرقے اسلام میں بہت پہلے سے ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی. تو سنی کا لفظ نکلا ہے اہل سنت والجماعت سے. اہل سنت والجماعت کے کچھ بنیادی اصول ہیں، اس سے وہ انحراف نہیں کرتے. تو وہ بنیادی اصول کیا ہے بھائی؟ قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ. صحابہ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، جن میں خلفائے راشدین کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اہل بیت کو بھی دی جاتی ہے، لیکن علم میں خلفائے راشدین کے فتاوی کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے، جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اچھا، ایک عجیب بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ فقہ حنفی میں سیدنا علی کے فتوے کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے حضرت ابو بکر سے بھی. یعنی فقہ حنفی میں اہل بیت میں جو حضرت علی ہے نا، ان کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے. احناف کے بہت سارے فتوے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا، تو کوفہ میں حضرت علی کا فقہ چلا ہے، اور فقہ حنفی بھی کہاں سے نکلا ہے؟ کوفہ سے. تو اس میں حضرت علی کے قول کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہم اہل بیت کو زیادہ فالو کرتے ہیں. شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زیادہ فالو کرتے ہیں. اب وہ خود کمپیئر کر کے فیصلہ کر لو کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کے 4 ہی مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. اب یہ دیکھو کہاں سے جماعت آئی ہوئی ہے؟ یہ لوگ قازقستان سے، قزاقستان سے. یہ اتنے سارے، اب کھڑے ہو اتنے ماشاءاللہ خوبصورت سے لمبے لمبے. آ جاؤ یار ذرا ادھر آؤ. وہاں کون سا فقہ ہے؟ حنفی ہے. ادھر آ جاؤ. قازقستان سے آئے ہوئے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے کڑیل جوان ماشاءاللہ، یہ بنوریا میں پڑھتے ہیں. سائٹ بنوریا نہیں ہے، وہاں پڑھتے ہیں. آ جائیں بھائی، وہ بھائی آ جائیں، بیٹھے ماشاءاللہ. آپ بھی آ جاؤ یار، جو زیادہ سفید رنگ کا ہے وہ پہلے آئے. آپ بھی آ جاؤ. یہ دیکھو کیسے ماشاءاللہ قازقستان سے. تو وہاں سارے حنفی ہیں، اور اسی کے آگے چیچنیا ہے، قریبی ہے، وہاں سارے شافعی ہیں. تو یہ کیا گھاس کھا رہے تھے یار اتنے سالوں سے بیٹھ کے؟ ان کو اسلام کا نہیں پتا تھا. اسلام جب آیا ہے نا ان ملکوں میں، تو یا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا، یا فقہ شافعی کی شکل میں آیا، افریقہ میں فقہ مالکی کی شکل میں آیا. اب لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں یہ غلط ہے. یعنی جو اسلام آیا تھا وہ غلط تھا، اب کیا آ رہا ہے؟ وہ صحیح آ رہا ہے. یہ دیکھو ماشاءاللہ ادھر آؤ بھائی، قازقستان کے ماشاءاللہ کیسے جوان علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں جو ہے نا وہ دین نہیں سکھایا جاتا، مدرسوں میں منجن بیچا جاتا ہے. تو یہ قازقستان سے منجن لینے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ بنوریا میں ماشاءاللہ. تو منجن مل رہے ہیں، قرآن و سنت مل رہے ہیں یہاں بنوریا میں. آپ کو اردو نہیں جانتا، عربی میں منجن کیا کہتے ہیں میں بھول گیا یار. ہل تشتری المنجن بنوریا، منجن پھکی ماشاءاللہ. تو اور وہ بھی آ جائیں، وہ بھی تھے. وہ دیکھو قازقستان سے، رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں نا یہ دیکھو یہ سارے آج ملنے کے لیے آئے تھے مجھ سے بنوریا سے. یہ دیکھو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر مدرسوں میں لوگ کہتے ہیں نا منجن بکتا ہے، دیوبندیت بکتی ہے. اگر دیوبندیت بک رہی ہوتی تو قازقستان سے یہ دیوبندیت سیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ. بھائی اسلام سکھایا جا رہا ہے، اسلام پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ وہاں سے اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. بیٹھو ماشاءاللہ. اور کہاں ہیں؟ تفضل ماشاءاللہ، انت من اطول الناس وہذا. یہ دیکھو، اور منجن تو نہیں جیب میں رکھا ہوا کہیں؟ آ جاؤ بھائی. وعلیکم السلام. یہ دیکھو ماشاءاللہ، یہ سب آپ لوگ پوری دنیا میں جاؤ گے انشاءاللہ. آ جاؤ بھائی. یہ دیکھو ماشاءاللہ، بیٹھو اجلس ماشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں تو باہر سے لوگ اتنے آتے نہیں ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں. تو ہمارے سیکولر لبرل طبقے کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ یار یہ مولانا لوگ پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ کی یونیورسٹیوں کا معیار ہی نہیں ہے بھائی. مدرسوں کا ایک معیار ہے. بڑے مدارس کی بات کر رہا ہوں، ہر مدرسے کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. وہ غلط مدرسہ ہے تو وہ غلط ہے بھائی، ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. تو یہ منجن ہے، باہر سے دنیا کے لوگ آ رہے ہیں 8-8 10-10 سال. ہمارے جاننے والے ہانگ کانگ سے اپنے بچے کو بھیجا بنوریا میں پڑھنے کے لیے، اور ابھی جامعۃ الرشید کو بھی انشاءاللہ وہ مل جائے گا نا، کیونکہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن ہوئی ہے تو باہر کے ویزے اب ان کو ملیں گے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے شاگردوں میں کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی جاپان سے آ رہا ہے، کوئی قازقستان سے آ رہا ہے، کوئی ازبکستان سے آ رہا ہے، کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے.
پڑھائیں گے بیٹھ کے انشاءاللہ. تو اگر یہ منجن بک رہا ہوتا, ان کو عربی میں اچھی طریقے سے منجن کا مطلب سمجھا دینا. کون کن کے ساتھ آئے ہیں یہ لوگ؟ ہاں وہ لے کر آئے نا. بھائی صاحب آپ تو اردو جانتے ہو نا؟ ابے یار اردو جانتا بھی ہو تو منجن کے لیے بہت اردو ہے, پھر پتہ چلے گا اس کو. آپ ان کو سمجھا دینا کہ منجن کا مطلب کیا ہے. ایسا نہ ہو یہ وہاں منجن ہی بیچنا شروع کر دیں جی. تو ان کو سمجھا دینا کہ یہ یعنی ابھی کچھ سمجھا دینا نا یار, ابھی ہم نے مسائل کا جواب بھی دینا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تقبل اللہ جہدکم وسعیکم وخروجکم فی سبیل اللہ وتعلمکم العلوم الدینیہ. مفتی صاحب یہ جو حافظ حضرات تراویح پڑھا کر پیسے لیتے ہیں مانگتے ہیں, یہ جائز ہے ناجائز؟ جائز نہیں ہے. تراویح پیسوں میں بیچنا جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ دارالعلوم کرنگی کا بھی یہی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا بھی یہی فتویٰ ہے, دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے, جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کا یہی فتویٰ ہے. تو اب سارے فتووں کو چھوڑ کر کسی ایک ذاتی رائے کو فالو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے دلائل میں دے چکا ہوں. البتہ کوئی قاری کو خوشی سے ہدیہ دینا چاہے وہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ ہدیہ دے سکتا ہے, لیکن قاری ہدیے کی نیت سے پڑھائے نہیں. یہ باقاعدہ بزنس بن چکا ہے, دھندا بن چکا ہے. تراویح میں بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں, ہاں بھائی وہاں کے ریٹ زیادہ ہیں ادھر جاؤں گا, تو اس سے قاری کو ثواب نہیں ملے گا. غلط کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب قابل احترام, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا فتویٰ بہت ساری چیزوں میں اگر ان کی رائے کو آپ فالو کرتے ہو کہ تراویح کی اجرت جائز ہے, تو پھر اسٹرابری کو بھی حرام کہو. وہ تو اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے, میں نے خود سنا ہے ان کا فتویٰ. وہ کہتے تھے وطر کے بعد 2 نفل پڑھنا بھی ناجائز ہے. وہ کہتے تھے رمضان میں آپ نے تراویح پڑھ لی تو تہجد ناجائز ہے. تو ان سب چیزوں میں ان کو مانو, باقیوں میں آپ ان کو نہیں مان رہے. وہ کہتے تھے اشراق بھی وہ فوراً ہی مکروہ وقت میں بھی شروع کرا دیتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے ان کی مسجد میں, میرے سہ روزے کی جماعت میں گیا تھا میں, ابھی مکروہ وقت ختم نہیں ہوا انہوں نے اشراق کی نماز پڑھوائی. تو ان کی رائے تھی, زیادہ ذاتی رائے تھی یہ. تو پھر آپ کہو کہ یہ بھی جائز ہے, یہ کیا بات ہے؟ وہ ساری چیزوں میں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے. تراویح کی اجرت میں پیڑے کھانے ہیں تو ان میں آپ کہہ رہے ہو مفتی ظفر علی صاحب کا فتویٰ ہے. تو یہ خواہشات کی پیروی ہے. تو جو باقی دیگر بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے, کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے, سب قابل احترام ہے. لیکن جو سارے, صرف علماء کا نہیں, پورے اداروں کا فتویٰ ہے یہ کہ تراویح کی اجرت ناجائز ہے. تو قاری کو چاہیے بغیر کسی لالچ کے صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھائے رمضان میں. کوئی اپنی خوشی سے گفٹ دے دے تو بھائی وہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے, اس پہ کون پابندی لگا سکتا ہے. وہ دل میں لالچ نہ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے. اس حدیث کا مطلب کہ ہم دنیا کو پیسے کو نہ کھائے. کیا مطلب بھائی؟ دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے ہوس نہ ہو دنیا کی. یہ نہیں ہے کہ کمانا نہیں ہے, کیونکہ کسب حلال تو فرض ہے, عبادت ہے, لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی رسول کو کلہاڑی دے کے فرمایا کہ جاؤ اور جنگلی لکڑیاں کاٹ کے. تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا, ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا, ہوس, دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا. جو یہ کام کرتا ہے ساری زندگی کمبخت بھکاری بنا زندگی گزارتا ہے. وہ کہ یزید کا میں قطعاً حمایتی نہیں ہوں, میرے ایک بیان کو کاٹ کے غلط چلایا گیا ہے. 2 بیانات ہیں جن کو غلط طریقے سے چلایا گیا ہے. ایک حضرت, میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے, اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ معاذ اللہ حضرت حسین غلطی پر تھے. تو میرے بیان سے یہ کشیدہ گیا ہے کہ میں سیدنا حسین کو غلط کہہ رہا ہوں اور حمایت کس کی کر رہا ہوں؟ یزید کو. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے تو سیدنا حسین نے بغاوت کی نہیں تھی. سیدنا حسین اگر بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. اور بغاوت کا مطلب مسلح بغاوت, اسلحے کے ذریعے بغاوت. وہ تفتیش احوال کے لیے گئے تھے, ان کا ظالمانہ قتل ہوا. کوفہ کے گورنر اس ملعون نے حضرت حسین کا براہ راست قتل میں شریک تھا, وہ اس پر کروڑہا لعنتیں. اور یزید کے دور میں یہ کام ہوا ہے, اگرچہ براہ راست وہ اس قتل میں شریک نہیں تھا, تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اس سینس میں بنتا ہے کہ گورنمنٹ جب تھی تو آپ کے دور میں ایک قتل ہوا ہے, تو رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. نمبر 2, یزید پر یہ بھی اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے اس گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, کوئی سزا کیوں نہیں دی. تو یہ ساری جو گناہ ہے یہ کس کے کندھوں پر جاتا ہے؟ یزید کے کندھوں پر.
تو میرے بیان کو غلط لے کے بلا وجہ یزید کے جو ہے نا مجھے حمایتیوں میں شامل کر لیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک بات یہ. دوسرا, میرے بیان سے کوئی نکالا ہے کہ پتہ نہیں قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے تو وہ جنتی ہیں, تو میں نے کچھ ایسی بات کی تو یزید بھی قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا. بھائی جب بھی حدیث میں کسی کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ جو یہ کام کرے وہ جنتی ہے, تو اس میں خود بخود کچھ شرطیں لگی ہوتی ہیں کہ بشرطے کہ یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو سردی سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردیوں میں اس کو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ پہلے گناہ کر کے آؤ پھر وضو کرو, سارے گناہ کیا ہو جائیں گے. تو کوئی بھی حدیث عام نہیں ہوتی, اس میں کچھ نہ کچھ شروط اور قیودات لگی بھی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکیم آپ کو یا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی پرہیز ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں آپ کو یار, بس میں نے میڈیسن دے دی. آپ نے جا کے کیا کیا, گلا خراب تھا آپ کا, سرکہ پینا شروع کر دیا, کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا کسی چیز سے پرہیز نہیں, زہر کھانا شروع کر دیا آپ نے. تو ڈاکٹر کہے گا نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے تو پرہیز بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا. تو قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے, لیکن ان نارمل مسلمانوں کو جن سے کوئی بڑا ظلم نہ ہوا ہو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یزید کے دور میں سیدنا حسین کا قتل ہوا ہے, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کو لٹکایا کیوں نہیں چوک پہ, پھر جبکہ آپ کا تو مطالبہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا گیا, تو اب آپ بھی لو قصاص سیدنا حسین کے قاتلوں سے. تو میں قطعاً یزید کا حمایتی نہیں ہوں بھائی, ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. ہاں کون حقیقی معنوں میں ساتھ ہے اور کون صرف بولنے کی حد تک ساتھ ہے, اس کا قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے بلا وجہ یزید کے حمایتیوں میں شامل کیا ہوا ہے. اور ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ایک فیک پوسٹ میری طرف سے میرے نام سے چلائی گئی تھی, اس سے بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ فیک پوسٹ یہ چلائی گئی تھی کہ یزید چونکہ قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا لہذا وہ جنتی ہے, نیچے لکھا تھا مفتی طارق مسعود. وہ میری تھی نہیں بھائی, وہ ملینز میں گئی ہے اور اس پہ لعنتیں لوگوں کی اور وغیرہ وغیرہ. میں نے وضاحتی بیان دے رہا ہوں بھائی, میری نہیں ہے, لیکن وضاحتی بیان چلتا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے دور ہے, جس کو چاہو اٹھا لو, جس کو چاہو گرا دو. آپ وضاحتی بیان ہی دیتے ہو, وہ وضاحتی بیان چلتے ہی نہیں ہے. ہمیشہ منفی بات زیادہ چلتی. آپ بتا دو فلاں کی بیوی بہت نیک پرہیزگار ہے, چلے گی پوسٹ, یہ بولو بھاگ گئی. فلاں کی بیوی بھاگ گئی, ایسے دیکھو وائرل ہوگی. کیا ضرورت پڑنے پر کسی بھی دوست کی پرائیویسی, اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی چھان بین کرنا جائز ہے, حرام ہے, ناجائز ہے بالکل. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اتنا بڑا جرم ہے. نبی نے فرمایا 2 آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے ہیں نا اور تیسرا ان کی طرف کان لگائے, اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے کہ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہے تم کیوں گھسے ہوئے ہو. کیسے ہوتا ہے دیکھو, آپ لیٹے ہوئے ہو آنکھیں بند کر کے, کوئی آ کے بات چیت شروع کر دے, آپ کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے بتا دو کہ میں جاگ رہا ہوں. کوئی میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں. لیکن گھنے بن کے اگر اور آنکھیں بند کر دیں, خراٹے لینا شروع کر دیں, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. انسان کے کیریکٹر کا بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے. موبائل پکڑا دو کسی کو, وہ گیلری میں کیوں گھس رہے ہو بھائی, تم جو کام تمہیں دیا گیا بس ان باکس میں کیوں گھس رہے ہو, واٹس ایپ میں کیوں گھس رہے ہو. تو یہ بہت غلط حرکت ہے. یہ کیا نیاز کا, ہاں کوئی ملک کو خطرہ ہو, کوئی ایجنسی کے لوگ ایسے کر رہے ہوں ملک کو, وہ بھی اس حد تک ایجنسیز کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہر ایک کی پرائیویسی میں بلا وجہ گھستے رہیں, کیونکہ یہ لوگ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں. ہر ایک کی کال ریکارڈیں ہو رہی ہیں, پھر بیٹھ رہے ہیں, پھر اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. حرام ہے, ناجائز ہے. واقعی ملک کو خطرہ ہو کسی شخص سے کہ بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن قوتوں سے اس کے کوئی ریلیشن ہو رہے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. کیا نیاز کا کھانا کھانا جائز ہے, جیسے 11ویں کوئی مجھے کھانا کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے, روزے رکھنا اچھا عمل ہے. بھائی اسلام میں کھانا کھانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ جب جان پہ بن رہی ہو تو کھانا کھانا واجب ہے جان بچانے کے لیے, بس. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ کوئی فضیلت ہوئی ہو کہ یہ کھا لیا تو اتنے نیکیوں کا ثواب ملے گا. جہاں بھی فضیلت ملتی ہے روزہ رکھنے کی, سمجھتے ہو, صرف ایک افطاری کی فضیلت ہے, اس میں بھی زیادہ کھانے کی نہیں کہ جب روزے کا ٹائم ختم ہو تو فوراً کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے. کتنا کھایا جائے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایک کھجور سے افطار کر لیا روزہ ہو گیا, تو کوئی فضیلت نہیں ہے کھانا کھانے.
ہم لوگ کھانے کھاتے بھی پھوڑتے بھی بہت ہیں اور پھر اس پہ مذہب کے لیبل بھی لگائے میں، یہ محرم کی حلیم ہے، یہ تیجے کا ہے، یہ 11ویں کا ہے، یہ 12ویں کا ہے، یہ 13ویں کا ہے، یہ 14ویں کا ہے، یہ 15ویں کا ہے، یہ برسی کا ہے. کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. تبھی مسلمان ماشاءاللہ اتنا اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے، برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی آپ کو. صحابہ سارے ہینڈسم اسمارٹ ہوا کرتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، خوراکیں بہت تھوڑی تھوڑی تھی. اچھا ایک بات ضرور میں بتاؤں، میرا ایک بیان گیا ہے کم کھاؤ، اس پہ کسی نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ کبھی کہتے ہو کہ پیسہ کھانے پہ خرچ کرو. سب سے پہلے پیسہ کس چیز پہ خرچ کرو؟ کھانے پہ. خوراک کیا رکھو؟ ٹائٹ. کبھی کہتے ہو کہ کم کھاؤ. بھائی خوراک ٹائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگیں کھا جاؤ. خوراک کی کوالٹی بڑھاؤ. بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، کاجو کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، انڈے کھاؤ، دیسی انڈے کھاؤ. سمجھتے ہو؟ تو کوالٹی کے لحاظ سے خوراک کیا رکھو؟ کھجورے کھاؤ، انجیر کھاؤ، انار کھاؤ. آج کل انار آیا ہوا ہے، پھوڑ دو اگر پیسے ہیں، نہیں ہیں صبر کرو. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ کوالٹی کو فوکس نہیں کیا جا رہا، کوانٹٹی کو کیا کیا جا رہا ہے فوکس. تو پھر ہم بھی کوانٹٹی کے حساب سے بڑھ جاتے ہیں، کوالٹی کے حساب سے ہم. آج ہر آدمی کوانٹٹی کے حساب سے 6 آدمیوں کے برابر ہے. ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، تھے کیا ہیں، تو ہم نے کھانا منگوایا نا تو گننا شروع کیا. ماشاءاللہ کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ ہے. تو میں ایسے گن رہا تھا 1 2، انہی پہ میں نے کہا 3 4 5 6 7 8 9. ہوٹل والے نے کہا یہ، میں نے کہا یہ 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خیر وہ مذاق تھا. تو اسلام میں کم کھانا ہے، لیکن اچھا ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھو کیا زبردست خوراک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل آرگینک. دودھ کیسا پیا؟ ادھر بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا، ادھر پیا ایسا. اور بکری بھی وہ جو چرنے والی بکری، گائے بھی وہ جو چرنے والی، اونٹ بھی وہ جو آج جو چر بھی رہے ہیں وہ بھی یوریا کی کھاد سے چر کے کھا رہے ہیں. اتنا 2 نمبر ہی ہے نا خوراکوں میں. ہم تو زندہ کیسے ہیں، بس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پھر بھی اب بہرحال اس سے بہتر ہے، کیا کر سکتے ہیں. مرغی کے بارے میں بھی ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کہ یہ جو فارمی انڈا ہے، یہ مرغی ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اسٹریس میں گزارتی ہے، اس کو یہ ٹینشن میں گزارتی ہے. آپ دیکھو نا چوزا نکلا، اس کی لائف انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو. میری زمین پہ آ کے دیکھو کبھی، جو میں نے، میرے پاس ایک بڑی جگہ ہے، کچی جگہ ہے، وہ میں نے ادھار لی ہوئی ہے کسی سے. تو میں نے اپنی مرغیاں 50 مرغیاں وہاں جا کے چھوڑ دی. ان مرغیوں کی لائف اسٹائل دیکھو، ان کی خوشیاں دیکھو، ان کا بھاگنا دوڑنا، چوزوں کا انجوائے کرنا. اور یہ فارمی مرغی کو آپ دیکھ لو، دونوں کے انڈے میں کوالٹی کے لحاظ سے فرق ہوگا. پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے، اب انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ فرق ہوتا ہے دونوں، اور کھا کے پتہ چل جاتا ہے فرق ہے. تو اسی طرح بکری ہے، اسی طرح گائے ہے. انسان نے بیڑا غرق کر دیا ہے دنیا کی ہر چیز کا، اس کا بس نہیں چل رہا. یہ پلاسٹک کے انڈے کھلانا شروع کر دے. سنا ہے چائنا نے بنا لیے پلاسٹک کے انڈے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو، لوگ کہتے ہیں ہم یہ آرگینک چیزیں اور بکری پالیں. بھائی جو بعد میں بیماریوں پہ خرچ ہوگا نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ دیسی چیزوں پہ خرچ کر لو. میں بلوچستان گیا ہوں، 90 سال کے بوڑھے دیکھے ہیں، خالی بکری کے دودھ پہ چل رہے ہیں. وہ بکری کے دودھ پہ، مرغیوں کے انڈوں پہ، بکریوں کے دودھ پہ، اور روٹی کھاتے ہیں. روٹی بھی انہی کی گندم کی، اور کبھی کبھار ان کو شہد مل جاتا ہے، کہیں سے چھتا توڑ کے لے آتے ہیں. ہمارا تو شہد بھی 2 نمبر ہے. گلوکوز کی دکانیں ہیں جہاں شہد تیار ہو رہا ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا، مفتی صاحب کبھی خوشبو لگا کے آؤ لیاری میں، آپ کو وزٹ کراؤں گا. ایک دکان ہے گلوکوز سے شہد بن رہا ہے، اور ایسے خوبصورت اسٹیکر کے ساتھ وہ کہاں کہاں جا رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ، یہ بھی 2 نمبریاں بہت ہو رہی ہیں. باہر کی کمپنی کے اسٹیکر چھپوا کے لوکل چیزوں پہ امپورٹڈ لگایا ہوا ہوتا ہے. ہم بوتل سے پڑھ رہے تھے امپورٹڈ جاپان. اٹھا لیا بے، اسٹیکر میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. جاپان کا نقشہ بنا دو اور اسٹیکر تھوپ دو. بہت دھاندلی ہے، بہت دھاندلی. اس لیے کوئی کہتا ہے نا میں خالص دودھ پی رہا ہوں، تو کہو لطیفہ کسی اور کے سامنے جا کے سنانا. یہ لطیفے اب کیا ہو گئے ہیں؟ پرانے. خالص دودھ صرف وہی پی رہا ہے جس کی اپنی بھینس ہو، حقیقت ہے اپنی گائے ہو، خود اپنے سامنے نکالے. گوالے پر بھی اعتماد مت کرو، 2 نمبریاں اتنی ہیں. کوئی پتہ نہیں وہ گوالا اپنے گھر لے کے جا رہا ہو خالص، اور تمہیں
چونا ملا کے پلا رہا ہو. میں نہیں کہہ رہا گوالوں سے بدگمان نہ ہو, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. اور کبھی آپ نے باڑوں میں دودھ نکالتے ہوئے دیکھا بالوں گوالوں کو؟ گائے وہیں پیشاب کر رہی ہوتی ہے. اب ایسا نہ ہو تم پینا چھوڑ دو, ڈبے سے بہرحال یہ بہتر ہے. وہیں پیشاب کر رہی ہے, اسی کی چھینٹیں بھی اندر جا رہی ہیں, 2-4 مینڈک بھی اچھل کود کے چلے جائیں کوئی فرق نہیں, چھن کے سب نکل جاتا ہے. تو گندگی اس میں اتنی, اور پھر کھلا کیا رہے ہیں گائے کو؟ ہم اس پہ خوش ہیں جی آرگینک دودھ ہے ماشاءاللہ, اس میں اتنے پروٹین اتنے. بھائی گائے کو یا بھینس کو آپ گندم کھلا رہے ہو جو فل کارب ہے, تو اس سے اتنی موٹی ملائی آ رہی ہے اس کے اندر وہ منرلز نہیں آ رہے جو گھاس میں اللہ نے رکھے ہیں. ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے تو دودھ میں ملائی کیا ہے, او اتنی موٹی ملائی, اور گاڑھا دودھ, خوشبودار دودھ. تو یہ گائے کا سچی مچی کا نہیں ہے. جب گائے کو ایسے ہی آپ کھلا چھوڑ دیں گے, وہ گھاس کھائے گی, اس کے دودھ میں اتنا ذائقہ نہیں ہوگا, لیکن طاقت کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. لیکن طاقت ایک طرف, تو وہ مسٹنڈے بنے ہوتے ہیں, پھر دودھ پی پی کے آپ دیکھو حال کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے اونٹنی کا خالص دودھ پینے کی ایک دفعہ کوشش کی تھی. بتا دوں وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اونٹنی کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے, تازہ فریش دودھ کہیں سے مل جائے بہت اچھا ہے, اس میں 0 فیٹ ہے. مجھے لوگوں نے کہا وہ 600 روپے کلو, 1000 روپے کلو خالص لے کر آؤں گا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنی آنکھوں سے جب تک اونٹنی کا دودھ نہیں نکالوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا, اتنے دھوکے ہوئے. تو ادھر ایک جگہ ہے جہاں اونٹنیاں کھڑی ہوتی ہیں, ہم صبح صبح چلے گئے, ہم نے کہا آج ہم خالص دودھ پیئیں گے اونٹنی کا. تو میں نے کہا جی جتنے کا بھی ہو مجھے چاہیے خالص. اس نے کہا یہ بالٹی میں ابھی نکالا ہے. میں نے کہا پاکستان ہے, ہم اعتماد نہیں. کہہ رہے سائیں ابھی تمہارے سامنے. میں نے کہا نہ, ہمارے سامنے نکالو. کہہ رہے کہ پھر زیادہ پیسے ہوں گے. میں نے کہا میں دے دوں گا, میرے سامنے نکالو. وہ گلاس لے کے جانے لگا. میں نے کہا پہلے گلاس دکھا, اندر تو نہیں کچھ ڈالا ہوا. پتہ نہیں وہ دوسرا گلاس لایا, کیا کیا, یوں کیا, نہیں تھا اندر اس کے کچھ. میں جب گیا نا تو اب ہوشیار دیکھو کتنے ہوتے ہیں. ادھر بندہ کھڑا ہو گیا, ادھر عورت کھڑی ہو گئی. یعنی اونٹنی کے تھن کے ایک طرف آدمی, دوسری طرف عورت, اور دونوں یوں سر چپکے ہوئے ہیں اور دودھ نکال رہے ہیں. اب عورت کی وجہ سے ہم جا بھی نہیں سکتے قریب میں یار, کہ یار میں جا کے جھانک کے تو دیکھوں. اور پھر عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ بولیں گے بس کرو مولوی صاحب یار, اور کیا چاہیے تمہیں. ہم گئے, انہوں نے گلاس بھی دکھا دیا, کچھ بھی نہیں ہے. بالٹی تھی چھوٹی سی, دودھ نکال لیا. میں نے کہا یا اللہ, امید تو یہی ہے کہ اس سے زیادہ اور تو کوئی تفتیش ہو نہیں سکتی. خیر جی, ہم دودھ لے کر آئے, خود بھی پیا. بچوں کو ذائقہ ہی نہیں آ رہا, پتلا پتلا پانی لگ رہا تھا بالکل. میں نے کہا یار اونٹنی کا دودھ تو بڑا ایک ایسا ہوتا ہے, پہلی دفعہ پیو تو پیٹ جاری ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایسے جیسے پانی پیا ہو ہم نے. تو میں نے اگلے دن اس کو جا کے بولا یار اتنا پانی, کہتے ہیں سائیں اونٹنی کا ایسا ہی ہوتا ہے. پتہ ہے کیا کہانی تھی؟ بعد میں تفتیش سے پتا چلا ان کمبختوں نے ادھر پانی کا پمپ لگایا ہوا تھا. یہاں ہوتا ہے ادھر سے پائپ آ رہا ہے, ادھر بوتل ہے, ادھر پانی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جب یوں کیا نا تو یوں دبایا, ادھر سے پچکاری پانی کی نکلی اور گلاس میں گئی. یہ دونوں پروگرام اونٹنی کے اور ان کے اپنے دونوں ساتھ چل رہے تھے. ادھر سے ایک پچکاری, وہاں سے ایک پچکاری, ادھر سے ڈش ڈش ایسے. تو آدھا دودھ آدھا پانی, اور ہو سکتا ہے دودھ کم ہو پانی زیادہ ہو. اس لیے خالص والص جو بولتا ہے نا کہ میں خالص, تو مجھے تو انڈوں پہ شک ہو گیا, یہ ہم انڈا ہی کھا رہے ہیں, کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز تو نہیں ہے, کیا کھا رہے ہیں واللہ عالم. خیر انڈا ہے, میں زیادہ وہم میں نہ جائیں آپ. تو یہ ہے پاکستان, ترقی کرے گا اور ہم چاند پہ انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے کام سے کام رکھو. اونٹنی کا خالص دودھ پینا ہے, اونٹنی پال لو اگر اللہ نے پیسے دیے. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ادھر ایک سیٹ ہے, وہ بھی میری طرح کا ڈسا ہوا ہوگا. اس نے کیا کیا اس کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اونٹنی کا دودھ پیو. وہ کیا کرتا ہے, ان سے بولتا ہے اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ, اتنے پیسے دوں گا میں اس کے. اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ. تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود ہی نہ دیکھتا ہے پہلے کہ ایسے خوردبین سے کہ اونٹنی ہی ہے, کچھ اور تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں وہ زرافہ پہ کوئی سویٹر پہنا ہے. وہ پھر دودھ نکالتا ہے, گلاس چیک کرتا ہے. تو اس کے بغیر آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. یہاں اپنی مرغیاں پالو, اپنی بکریاں پالو, اپنی گائے پالو, اپنی بھینس پالو. جگہ ہے تو پالو, نہیں تو کیا کرو, بس پھر یہی پھر مجبوری ہے. پھر ڈبے سے بہرحال پھر بھی یہ بہتر ہے. ڈبے پہ نہیں آؤ کہ کمپنی کا اتنا زبردست, نہ وہ تو
زیادہ نقصان دہ. جلدی علی بھائی سوال سے بیٹھ کے ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ تربیت نہ کر سکنے کے بچے پیدا نہیں کرتے. یہ بنائی بھی بات ہے, تربیت نہیں کر سکتے. بچے کی تربیت بہت آسان ہے, اس کو برے ماحول سے بچاؤ بس. بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, خود بخود مسلمان پیدا ہوتا ہے, خود بخود نیک پیدا ہوتا ہے. وہ برا پیدا ہوتا تو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا. بچے کو بگاڑا جاتا ہے, سدھارا نہیں جاتا. بگڑتا وہ برے ماحول سے ہے. برا ماحول سے بچاؤ گے تو خود بخود کیا ہوگا, وہ سدھرے گا. اور پھر بچے زیادہ ہوتے ہیں, خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. وہ خود ایک دوسرے کی بہن بھائی خود ایک دوسرے کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہی ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا, تکبر میں آ گیا کہ میں گمراہ کروں گا, اللہ نے اس کو مہلت دے دی. ٹھیک ہے, تو بھی زور لگا. تو جو نیک لوگ ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو آزمائش ہے انسان کی. تو شیطان بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے, فرشتے اس کو نیک باتوں کی ترغیب دیتے ہیں. تو پھر آزمائش ہے بس. جی اچھا, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا, کیونکہ طلاق یافتہ اور بیوہ بھی دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی. شادی دفتر والے بھی اکثر فیک ہیں, تو کیا کریں؟ ترغیب کے ساتھ آپ کو ادارہ بھی بتائیں تاکہ مسئلہ حل ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے یار. میں ترغیب دیتا ہوں لیکن لوگوں کو پھر رشتہ نہیں ملتا, کوئی ادارہ نہیں ہے. اور شادی دفتر والے سارے نہیں, بہرحال بڑے بڑے ڈرامے باز ہیں ان میں. تو اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو رفیع بھائی کا نمبر یام نے دیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. وہ بڑے اس معاملے میں کافی, یعنی کوئی ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. کیونکہ یہ شادی دفتر کا کام ایسا ہے نا کہ اس میں خود اپنی اسکینڈل بڑے لوگوں کے بننا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے ساتھ, ان کو خود بیوقوف بناتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہم نے پکڑے ہیں. تو ان سے رفیع بھائی سے رابطہ کر لیں, میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ نیک صالح زوجہ عطا فرمائے آپ کو, اور نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے. ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو اللہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ بالکل ساری لوگ چھوڑ دینا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. دیکھو حدیثوں کو ہمیشہ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے مطلب سمجھا جاتا ہے. گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہے جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. لیکن صحابہ کرام تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہو گیا تھا. خوف کا غلبہ بہت ہو گیا تھا. تو جس پہ خوف کا بہت غلبہ ہو جائے نا, اگر کبھی اس سے غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پھر تسلی نہیں ملتی. وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا ہوگا کیا, میں تو جہنم میں گیا. تو ایسے لوگوں کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھائی گناہ ہو گیا نا تو توبہ بھی تو عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اگر گناہ چھوڑ دیں تو اللہ کہے کہ نا نا نا, کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں جن سے گناہ ہو اور وہ توبہ کرے تو میں کیا کروں, معاف کروں, کیونکہ مجھے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ امید کے لیے اس کا تعلق ہے باب الرجا سے, امید دلانے کے لیے. اس کا مقصد یہ نہیں گناہوں پہ آپ جری ہو جائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تسلی ہو نہیں رہی ہوتی, تو ان کے سامنے یہ حدیث سنانے کی ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کے سامنے یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے کہ جی چلو اتنی فضائل ہیں گناہ کے. گناہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اہل حدیث حضرات دو اعتراض کرتے ہیں, پورا سوال پڑھیں. پہلا اعتراض یہ, حضرت عثمان غنی نے جمعے کی دوسری اذان آغاز کی اور وجہ یہ تھی کہ دور دراز لوگوں تک آواز نہ پہنچے, ان تک آواز پہنچا دی جائے. لیکن آج تو نماز کا وقت معلوم ہوتا ہے. حنفی لوگ پہلی اذان بڑے اسپیکر پہ دیتے ہیں, دوسری اذان مسجد کے اسپیکر پہ. ایک تو جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی لوگ یہ کرتے ہیں. یہ تو شافی بھی کر رہے ہیں, مالکی بھی کر رہے ہیں, حنبلی بھی کر رہے ہیں. دو اذانیں سعودیہ میں بھی ہو رہی ہیں, جاپان میں بھی ہو رہی ہیں, انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہیں, ملیشیا میں بھی ہو رہی ہیں. جس کو کوئی نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی یہ بولتے ہیں, حنفی بولتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے. بھائی سارے چاروں مکاتب فکر بولتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں حنفی بولتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. چاروں مکاتب فکر کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے, 20 رکعت تراویح ہے, 3 طلاقیں 3 ہیں. تو حنفی نہیں کہتے کہ صرف 3 ہوتی ہیں, سارے مکاتب فکر کہتے ہیں. جس کو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفیوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, سب مکاتب فکر میں اذانیں کتنی ہیں 2. وجہ اس کی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان نے جب ایک سنت جاری کر دی جمعے کے دن 2 اذانوں کی, اور پوری امت نے اس میں حضرت عثمان کو فالو کیا, تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا. 1.5 انچ کی الگ مسجد ہم نہیں بنا سکتے. یہ دلیل کہ اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے, فی نفسی ہی یہ دلیل درست ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت پھر تو اب پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟
اس لحاظ سے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو ٹائم پتا ہوتا ہے کہ 2:30 بجے نماز ہوگی, 1 بجے نماز ہوگی, تو اس لاجک کی بیس پہ تو پہلی اذان بھی اڑا دو آپ. تو جب پہلی نہیں اڑا رہے کہ بھائی اذان اذان ہے, مشروع ہے, تو اسی طرح دوسری اذان بھی نہیں ختم کی جا سکتی کہ جب ایک اذان حضرت عثمان نے شروع کر دی اور پوری امت نے اس کو مان لیا تو اب لاجک کی بیس پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث میں میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو